بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا لیکچر ہمارا مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہے اور ہوپ فلی آج کے لیکچر میں کوئی بھی ایسی ٹرم استعمال ہوتے ہوئے آپ محسوس نہیں کریں گے، اسپیشلی ابتدائی حصے میں، کہ جس میں آپ روزمرہ میں جو ہے وہ نہ سنتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کچھ کنسیپٹس جو لفظ مارکیٹ سے آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ اکنامکس میں تھوڑے سے اس سے مختلف ہیں. تو آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے جنرلی ہم مارکیٹ کا معنی لیتے ہیں اور اکنامکس میں جو ہے ہم مارکیٹ کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں اور کس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں. سو ریگارڈنگ market is an area where buyer and seller come in contact with each other to determine a single price of a product in a whole of area at a time. So آپ نے اس ڈیفینیشن سے اندازہ لگایا ہوگا کہ آپ کا جو فوری طور پہ مارکیٹ کا لفظ آنے سے جو آپ کے ذہن میں چیز آتی ہے وہ بازار کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک، تو اکنامکس میں تھوڑا سا اس سے ڈفرینٹ ہے کہ کوئی سی بھی آپ ایسی صورتحال جس میں کنزیومر اور پروڈیوسر ان کنٹیکٹ ہو سکتے ہوں اور وہ کسی ایک پرائس کو ڈٹرمن کر سکتے ہوں ایک مخصوص ایریا کے اندر. اوکے، سو وہ ایریا جو ہے وہ لوکل بھی، نیشنل بھی، انٹرنیشنل بھی، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہم آگے جا کے اس کی تفصیلاً اس کو دیکھیں گے. تو ابھی اب دیکھیے کہ مارکیٹ کی جو اقسام ہے، کائنڈز آف مارکیٹ جو ہے وی کین کلاسیفائی اکارڈنگ ٹو ٹائم، اسپیس، کموڈٹی اینڈ کمپٹیشن. سو دیز آر دا کلاسیفیکیشن. سو ہم کلاسیفیکیشن جو ہے اس کے جو مارکیٹ کی جو مختلف ٹائپس ہیں ان کو ہم ٹائم، اسپیس، کموڈٹی اور کمپٹیشن کی بنیاد پہ جو ہے وہ کلاسیفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو ہم کلاسیفائی کریں گے مارکیٹ کو اکارڈنگ ٹو ٹائم. اب ٹائم میں دیکھیں کہ ایک مارکیٹ ہوتی ہے ڈے ٹو ڈے مارکیٹ، شارٹ پیریڈ مارکیٹ اور لانگ پیریڈ مارکیٹ. ٹھیک ہے جی، یہ اب مارکیٹ کی تین ٹائپس میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، وہ ڈے ٹو ڈے مارکیٹ ہو، شارٹ پیریڈ مارکیٹ ہو یا لانگ پیریڈ مارکیٹ ہو. تو دیکھیے یہ ہم نے وقت کے لحاظ سے اکارڈنگ ٹو ٹائم جو ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ کلاسیفائی کیا. اب ڈے ٹو ڈے مارکیٹ دیکھیں آپ، جیسے انڈے، سبزیاں، یہ ساری ڈے ٹو ڈے مارکیٹ میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، اور شارٹ پیریڈ مارکیٹ تو قلیل عرصے میں جو ہے وہ جو مارکیٹس ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ لیں تھوڑا سا جو ہے وہ نہ ایسی چیز ہو جو فوری طور پہ خراب ہو جائے اور نہ ایسی ہو کہ وہ لمبے عرصے تک آپ رکھ سکتے ہیں، گندم، چاول وغیرہ وغیرہ. اور لانگ پیریڈ مارکیٹ وہ تمام چیزیں اس میں باقی ماندہ آ جاتی ہیں، جیسے ٹیبل ہے نہ خراب ہوتا ہے نہ اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو ہم مارکیٹ کو جو ہے اس طرح سے ٹائم، اکارڈنگ ٹو ٹائم کلاسیفائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا according to time we can classify market into 3: 1 day to day market, short period market and long period market. ٹھیک ہے، اب اس کی بنیاد آپ دیکھیں ہم اس وقت کے لحاظ سے کیا اور اس وقت کے اندر جو چیزیں جو ہیں جو ڈے ٹو ڈے مارکیٹ، وہ چیزیں جو روز کی بنیاد پہ آتی ہیں. آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ آپ کے گھر کے قریب جو بیکری ہے، انڈے ادھر روز آتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے سبزی والا جو اس کو سبزی روز لاتا ہے اور روز جو ہے وہ بیچتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈے ٹو ڈے مارکیٹ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اکارڈنگ ٹو اسپیس. سو ویل یہ اس سے بھی نسبتاً آسان ہے کہ ہم اکارڈنگ ٹو اسپیس اس کو 4 حصوں میں جو ہے وہ کلاسیفائی کر سکتے ہیں مارکیٹ کو. دیکھیں، لوکل مارکیٹ، ریجنل مارکیٹ، نیشنل مارکیٹ اور انٹرنیشنل مارکیٹ. سو اب دیکھیں ہر مارکیٹ میں جو ہے وہ ایریا پھیلتا جائے. لوکل مارکیٹ جیسے، ٹھیک ہے، جیسے آپ کے شہر کی، آپ کے محلے کی، قریب کی مارکیٹ. ٹھیک، ریجن، ایک پورے ریجن کی مارکیٹ. ٹھیک ہے جی، یہ ریجنل مارکیٹ میں آپ دیکھیں گے یہ وہ مارکیٹ ہوتی ہے کہ جس میں کچھ ایسی کموڈیٹیز ہوتی ہیں جو ایک خاص ریجن کے ساتھ ان کا جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں سندھی ٹوپی.
ٹھیک ہے. تو یہ ریجنل مارکیٹ ایک خاص ریجن میں جو ہے وہ خریدی اور بیچی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے نیشنل مارکیٹ جیسے پورے ملک کی مارکیٹ ود ان ون کنٹری, رائٹ, سو اس کو ہم نیشنل, اور انٹرنیشنل مارکیٹ مین گلوبل مارکیٹ. سو آپ اچھی طرح سے آپ سمجھ بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں کہ وہ تمام گڈز اینڈ سروسز جو کہ ہم انٹرنیشنلی خریدتے بیچتے ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئیں گے, اور جو ود ان جو کنٹری ہے وہ نیشنل, اور ریجن جو ایک خاص ریجن ہے. جیسے آپ اور بھی مثالیں سوچئے گا, ٹھیک ہے, تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ایسی بہت ساری گڈز اینڈ سروسز ہیں جو بیسیکلی جو کسی خاص ریجن میں پروڈیوس اور خاص ریجن میں جو ہے وہ کنزیوم ہوتی ہیں, رائٹ, اور بیسڈ اپون کلچر آف دیٹ ریجن, رائٹ. سو اس طرح سے لوکل, ریجنل, نیشنل, انٹرنیشنل مارکیٹ. سو یہ جو کلاسیفیکیشن ہے یہ اکارڈنگ ٹو اسپیس ہم نے کی, ٹھیک ہے. ابھی ہم دیکھیں گے اکارڈنگ ٹو کموڈیٹیز. اوکے, سو آپ دیکھیں جنرلائز مارکیٹ, اسپیشلائز مارکیٹ. جنرلائز مارکیٹ میں ہر چیز جنرل چیزوں کی خرید و فروخت, اسپیشلائز کسی خاص چیز کی, ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کو کس طرح سے کیا مثال ہال روڈ پر لاہور میں آپ دیکھیں وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ الیکٹرانکس کی چیزیں خریدی اور بیچی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح سے کیپٹل مارکیٹ ہے, اسٹاک مارکیٹ ہے, یہاں پہ کیپٹل اور جو ہے اس کا لین دین ہوتا ہے, ٹھیک ہے. فیکٹر مارکیٹ, فیکٹر میں نے آپ کو اچھی طرح سے یاد بھی ہوگا, میں اتنی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ لینڈ, لیبر, کیپٹل, آرگنائزیشن, ٹھیک ہے. لیبر مارکیٹ مین ویئر دیر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی آف دا لیبر ڈیٹرمن دا ویج آف لیبر, رائٹ. سو اس طرح سے کیپٹل کی مارکیٹ, اسی طرح سے لینڈ کی مارکیٹ, اسی طرح آرگنائزیشن, تو یہ فیکٹرز کی مارکیٹ اسے بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر فارن ایکسچینج کی مارکیٹ. سو فارن ایکسچینج دیکھیں جو زر مبادلہ ہے اس کی جو مارکیٹ ہے وہ فارن ایکسچینج کی مارکیٹ کہلائے گی, جہاں پر ڈالر, یوروز اور پاؤنڈز کی خرید و فروخت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے یہ جو ہے وہ آپ کی فارن ایکسچینج مارکیٹ. تو دیکھا آپ نے کہ یہ ہم نے جو کلاسیفیکیشن مارکیٹ کی یہاں پہ کی ہے وہ اکارڈنگ ٹو کموڈیٹیز, ٹھیک ہے جی. جو عام روزمرہ کی اشیاء ہیں, جنرل مارکیٹ جو کسی خاص چیز کی مارکیٹ ہے, ٹھیک ہے, اسے ہم اسپیشلائز مارکیٹ, کسی طرح کیپٹل مارکیٹ, اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ جہاں پہ شیئرز کا لین دین ہوتا ہے, ٹھیک ہے. فیکٹر مارکیٹ جہاں پہ فیکٹرز آف پروڈکشن جو ہے وہ ان کی ڈیمانڈ اور سپلائی جو ہے ان کی ویج اور ان کے دوسرے فیکٹرز کے ریٹ آف ریٹرنز ڈٹرمن کرتے ہیں. اس طرح منی مارکیٹ ہے, ٹھیک ہے. اس طرح سے فارن ایکسچینج مارکیٹ ہے, یہاں پر آپ نے دیکھا کہ جو ہے فارن ایکسچینج زر مبادلہ کا جو ہے وہ لین دین ہوتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے یہ ہم نے دیکھا کہ یہ اکارڈنگ ٹو کموڈیٹیز ہم نے جو کلاسیفائی کیا مارکیٹ کو. تو اس طرح سے ہم نے دیکھیں کہ اسپیس کے لحاظ سے, ٹائم کے لحاظ سے اور کموڈیٹیز کے لحاظ سے ہم جو ہے مارکیٹ کو جو ہے وہ کلاسیفائی کر سکتے ہیں. اور فورتھ اور ویری امپورٹنٹ جس کو ہم نے فوکس کرنا ہے وہ کلاسیفیکیشن جو ہے اکارڈنگ ٹو کمپٹیشن. سو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ کلاسیفیکیشن جو ہے جس کو ہم نے آج بڑی تفصیلاً دیکھنا ہے, یہ باقی ماندہ جتنی آپ نے مائکرو اکنامکس پڑھنی ہے اس میں آپ کو یہ بار بار جو ہے وہ نہ صرف تفصیلاً پڑھایا جائے گا یہ علیحدہ علیحدہ کر کے, بلکہ جو ہے وہ اس کی جو ڈائیگرامز اور شیڈیولز اور ساری چیزیں اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے آپ کو پڑھائی جائیں گی. لیکن آج جنرلی ہم نے اس کا جو آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ مارکیٹ کا انٹروڈکشن ہے, اور پھر ہم اکارڈنگ ٹو کمپٹیشن جو مارکیٹ کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں اسے ون بائی ون دیکھیں گے. جیسے کہ پرفیکٹ کمپٹیشن, رائٹ, مونوپولسٹک کمپٹیشن, اولیگوپولی, مونوپولی, ڈیوپولی اور مونوپسنی. سو یہ جو اکارڈنگ ٹو کمپٹیشن جو ہے ہم اس کو باری باری جو ہے ڈسکس کریں گے تھوڑا تھوڑا آج, اور پھر ہم اسے تفصیلاً دیکھیں گے. اب یہ جو مارکیٹ کا یہ سٹرکچر ہے جو کمپٹیشن کی بیس پر ہوتا ہے, اس کو ہم کن بنیادوں پر کلاسیفائی کرتے ہیں, آپ اس کو غور سے دیکھیے گا. یو ہیو ٹو لرن ایچ اینڈ ایوری بٹ آف دس پارٹ آف دا لیکچر سو دیٹ ریسٹ آف لیکچرز جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت آسان, سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ آپ کو محسوس ہوں, ٹھیک ہے. Market structure identifies how a market is made up in terms of 1. Number of firms in the industry, کہ وہ جو انڈسٹری دیکھ رہے ہیں اس میں فرمز کتنی ہیں, کیا وہ لاتعداد ہیں اور لمیٹڈ ہیں, 2 ہیں, فیو ہیں, اوکے, یا ان لمیٹڈ ہیں. سو
اٹ مین کہ ہم جو ہے مارکیٹ کا اسٹرکچر دیکھنے کے لیے سب سے پہلا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں وہ ہے کہ جی نمبر آف فرمز انڈسٹری کے اندر کتنی ہے. اگر نمبر آف فرم ایک ہوگی ہم اسے مونوپلی کہہ دیں گے, ٹھیک ہے. اگر دو ہوگی تو ڈیوپلی کہہ دیں گے, اگر دو سے زیادہ ہوں گی, چند ہوں گی, ٹھیک ہے, تو پھر ہم اولیگوپلی کہہ دیں گے, ٹھیک ہے. اور اگر لا تعداد ہوں گی, ٹھیک ہے, تو ہم اس کو جو ہے وہ پرفیکٹ کمپٹیشن کہہ دیں گے, ٹھیک ہے. اور اگر لا تعداد سے کچھ کم اور فیو سے کچھ زیادہ ہوں گی تو ہم اسے مونوپولسٹک کمپٹیشن کہہ دیں گے. سو اٹ از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. سو مارکیٹ اسٹرکچر جو ہے وہ جو کلاسیفائی کرتے ہیں ہم, اس کی جو پہلی بیس ہے وہ نمبر آف فرمز ہے. اوکے, اینڈ دین دا نیچر آف پروڈکٹ, رائٹ. سو وہ جو چیز پروڈیوس ہو رہی ہے اس کی نیچر کیا ہے, ٹھیک ہے. کیا وہ چیز جو ہے وہ ہوموجینیس ہے. ہوموجینیس سے ایک ٹرم ہے جو کہ ہم بار بار استعمال کریں گے. آپ اس طرح سے سمجھ لیں کوئی بھی چیز جو کہ ہر لحاظ سے, کوالٹی کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے اور اپیرنس کے لحاظ سے, ٹھیک ہے, ایک طرح کی ہو. جیسے ایک آپ کے پاس بال پین ہوگا, ٹھیک ہے. سو بال پوائنٹ کو دیکھیں آپ, تو اگر یہ بال پوائنٹ جتنی بھی فارمز ہیں بنا رہی ہیں وہ ایسا ہی بنا رہی ہیں, اسی رنگ کا, اسی کوالٹی کا, اسی شیپ کا, انہی ٹیگز کے ساتھ, انہی جو ہے وہ کلر کمبینیشنز کے ساتھ, تو ہم کہیں گے کہ گڈ جو ہے وہ ہوموجینیس ہے, ٹھیک ہے. سو اینی وے, تو نیچر آف دا پروڈکٹ جو ہے نا, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کو جو ہے مارکیٹ اسٹرکچر کا جو ہے اس میں ڈٹرمن کرنے میں ہیلپ فل ہوتی ہے. پھر ہم دیکھیں کہ the degree of monopoly power each firm has, right. So if only one monopoly, آپ سمجھتے ہیں اجارہ داری. So کسی چیز کو پروڈیوس کرنے میں اگر صرف ایک فرم مکمل, یعنی کہ اس کی جو ہے کنٹرول ہو اس کی سپلائی کے اوپر, the only one firm is producing one commodity, we will say that the firm is basically working under the monopoly, right. So ایک فرم, صرف ایک فرم اگر جو ہے وہ کسی ایک چیز کو پروڈیوس کر رہی ہو تو ہم کہیں گے کہ وہ مونوپلی ہے. اوکے, سو اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کی یہ مونوپلی کس حد, اس کی ایکسٹینڈ کتنی ہے, ٹھیک ہے. اگر دو فرمز ہیں تو مونوپلی جو ہے نا ان کا جو کنٹرول ہے سپلائی کے اوپر کمپیریٹیولی کم, مین شیئرڈ ہوگا 3 4 5 6, ٹھیک ہے. تو اگر چند مونوپولسٹ جو ہیں وہ مل کر, ٹھیک ہے, انہوں نے مونوپلی قائم کی ہو تو اس کو مونوپولسٹک کمپٹیشن کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر جو فرم ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ, اس کی بالکل مونوپلی نہیں, اس کا بالکل جو ہے وہ اختیار نہیں ہے سپلائی کے اوپر, رائٹ, ڈیمانڈ کے اوپر اور پرائس ڈٹرمنیشن کے اوپر, تو ہم کہیں گے کہ یہ پرفیکٹ کمپٹیشن. نہیں, ہم اس کو علیحدہ سے بھی ڈسکس کریں گے, لیکن یہ پوائنٹس آپ کو سمجھانے کے لیے جو ہے نا وہ بالکل را سی آپ کو مثالیں دی جا رہی ہیں. اوکے, دین دا ڈگری ٹو وچ دا فرم کین انفلوئنس پرائس. Every firm can influence the price, right. So کچھ زیادہ ان کے پاس ہوتا ہے انفلوئنس کرنے کا اختیار. جیسے کہ میں نے آپ کو ایگزامپل دی مونوپلی, اگر صرف ایک ہی فرم کسی چیز کو پروڈیوس کر رہی ہے تو پرائس کو ڈٹرمن کرنے میں یا پرائس کو انفلوئنس کرنے میں اس فرم کا بہت زیادہ جو ہے وہ عمل دخل ہوگا, رائٹ. سو اگر 2 کر رہی ہیں تو کمپیریٹیولی کم ہوگا, 3 4 5, تو جیسے جیسے نمبر آف فرمز انکریز ہوتی جائیں گی تو وہ پرائس کو کم انفلوئنس کر پائیں گے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے پروفٹ لیول, right. So this is again on the basis of which we can ہم مارکیٹ اسٹرکچر کو جو ہے نا ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ جی نیچر آف پروفٹ جو ہے. اب دیکھیں مونوپلی میں کے اندر جو ایک فرم کو اگر ایک چیز بنانے میں پورا اجارہ حاصل ہے, اجارہ داری ہے, اور اونلی دیٹ فرم از پروڈیوسنگ اینڈ دیئر ایگزسٹ نو کلوز سبسٹیٹیوٹ آف دیٹ کموڈٹی, تو پھر آپ دیکھیے نا اس کا پروفٹ ڈیفینیٹلی زیادہ ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ پرائس رکھے گی یا وہ وہاں اتنی چیز پروڈیوس کرے گی جس سے پروفٹ میکسیمم ہو, رائٹ. سو اب 2 فرمز ہوگی تو پروفٹ کا مارجن تھوڑا سا کم ہو جائے گا, 3 تھوڑا سا اور کم, اینڈ سو آن سو فورتھ, رائٹ. تو آپ دیکھتے جائیں جس قدر وہ فرمز کی جو نمبر آف فرمز جو ہے زیادہ ہوتی جائیں گی, پروفٹ مارجن کم ہوتا چلا جائے گا, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد فرمز بیہیویئر, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ فرم کی اسٹریٹجیز کیا ہیں پرائس کو ڈٹرمن کرنے میں, ٹھیک ہے, کمپٹیشن میں, نان پرائس کمپٹیشن میں, ٹھیک ہے, آؤٹ پٹ لیول میں, یہ ساری چیزوں میں فرمز اگر آپس میں کمپٹیشن کا لیول ہم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر تو دیکھیں اگر ایک فرم اور 2 فرمز یا 3 فرمز یا 4 فرمز, یہ چند فرمز ہیں, دیر آر ویری فیو فرمز دیر, رائٹ. اور ہم ازیوم کر لیں 2 فرمز ہیں, رائٹ. سو ایک چیز کو 2 فرمز پروڈیوس کر رہے ہیں,
سو اگر ایک فرم یہ اسٹریٹجی اپنائے کہ پرائس کو تھوڑا سا کم کر کے اس اپنی جو ہے نا آؤٹ پٹ یا سپلائی کو زیادہ کر لیں, ٹھیک ہے, تو دوسری فرم اس کو فالو کرے گی, ٹھیک ہے, اور اگر 3 ہے تو تیسری اس کو دوسری کو فالو کرے گی. اوکے, جو بھی انیشیٹ کیا جائے گا پرائس کے اندر, جو بھی اسٹریٹجی بنائی جائے گی. اور دیکھیں آپ جس طرح سے ایڈورٹیزمنٹ آپ روز ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ اگر ایک جو ہے وہ پروڈکٹ ہے جس کے کلوز سبسٹیٹیوٹس موجود ہیں, اور ایک فرم جو ہے وہ اسٹریٹجی اپناتی ہے کہ وہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے سے اپنی چیز کو جو ہے وہ جو ہے اس کی سپلائی بڑھائیں, تو اس میں دیکھیں کہ دوسری فرمز جو ہے اس کے جو کلوز سبسٹیٹیوٹ کو پروڈیوس کریں وہ بھی اسے فالو کریں گے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی اپنے اشتہار دیں گے. آپ نے غور کیا ہوگا ٹیلی ویژن کے اشتہاروں کے اوپر, رائٹ. تو آپ دیکھیں کہ جیسے کہ یو فون, اوکے, اینڈ موبلنک اینڈ وارد اینڈ دیز آل, رائٹ. سو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ ٹیلی ویژن کے اوپر آتے ہیں. اگر ایک نے پاکستان اور انڈیا کا میچ جو ہے اس میں اپنے ایڈورٹائز کر رہے ہیں, دوسرا پاکستان اور انڈیا, یعنی کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اپنی ایڈورٹیزمنٹ کی جو ہے نا, اگر کسی کی اسٹریٹجی ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے سے, نان پرائس اسٹریٹجی, رائٹ, اس کے ذریعے سے اپنی سپلائی بڑھانے کا جو ہے وہ ایفرٹ کرتی ہے, تو دوسری فرم اس کو فالو کرتی ہے, ٹھیک ہے جی, اور اپنے آؤٹ پٹ لیول کو ڈٹرمن کریں گے. تو اس طرح سے جو ہے یہ بھی ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم جو مارکیٹ اسٹرکچر جو ہے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. Then very important, that is the extent of barriers to entry, right. So ایک انڈسٹری ہے, اس کے اندر بہت ساری فرمز کام کر رہی ہیں. سو یہ بھی ایک ایکسٹریم کیس ہے کہ there is no barrier. کوئی فرم آنا چاہتی ہے انڈسٹری کے اندر, wanna produce, come and produce, right. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. کوئی جانا چاہتی ہے چلی جائے, کوئی آنا چاہتی ہے آ جائے, ٹھیک ہے. اب اس کا دوسرا کیس, ایکسٹریم کیس کیا ہو سکتا ہے کہ ایسی صورتحال کہ جس کے اندر کوئی دوسری فرم مارکیٹ کے اندر آ ہی نہ پا سکتی ہو, ٹھیک ہے. سو بیریئرز ایسے ہوں, ٹھیک ہے, وہ بیریئرز ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. رکاوٹیں ایسی ہوں کہ ایک انڈسٹری ہے, اس کے اندر کوئی نئی جو فرم آ ہی نہیں سکتی, ٹھیک ہے. تو جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ لینڈ لائن فونز ہیں پاکستان کے اندر, پی ٹی سی ایل آئی تھنک جو ہے مکمل طور پہ اس پہ منوپلی ہے اس کی, اور اس کا دیکھیے آپ اس کی منوپلی ہے, ٹھیک ہے. تو بیریئر ہے, کوئی نئی فرم آ نہیں سکتی. اب وہ کس قسم کا بیریئر ہے کہ وہ نیچرل جو ہے اس کی منوپلی ہے, یا گورنمنٹ ریگولیٹڈ, یا پیٹنٹ رائٹ کی وجہ سے, ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ اس پہ جو ہے کسی اور فرم کو جو ہے اس میں مارکیٹ کے اندر انٹر ہونے کی جو ہے وہ سہولت میسر نہیں ہے. تو یہ we'll discuss it later, right. So then the impact of efficiency, right. So ہم efficiency کو دیکھ کر بھی مارکیٹ کے اسٹرکچر کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سارے وہ پوائنٹس ہیں جن کی بنیاد پر ہم مارکیٹ کے اسٹرکچر کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. Now look at this market structure. One extreme case is perfect competition, other extreme case is pure monopoly, right. So perfect competition, large number of buyer, large number of seller, price and output determined by demand and supply forces, free entry, free exit, goods are homogeneous, right. So یہ perfect competition ہے. اور monopoly, here perfect competition میں large number buyers and sellers تھے, ٹھیک ہے, large number of sellers تھے, اور monopoly کے اندر there is only one seller, okay. ادھر free entry, free exit تھی, ادھر no entry at all, اوکے, مونوپلی. سو دیکھیں آپ نے یہ دو ایکسٹریم کیسز بتا رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیے کہ اس کے درمیان جو ہے, ٹھیک ہے, دو ایکسٹریم, ادھر لارج نمبر آف سیلرز ہوتے ہیں اینڈ بائرز ہوتے ہیں, اور ادھر اونلی ون سیلر ہوتا ہے. تو یہ دو ایکسٹریمز طے ہوئی. اور بھی ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جو ان کو ڈٹرمن کرتے ہیں, لیکن ہم اس وقت ایک ازیوم کرتے ہیں کہ ادھر لارج نمبر آف سیلر, اور اس ایکسٹریم پر only one seller, right. So if there is only one seller ہم اسے monopoly کہیں گے, if there is large number of seller ہم اسے perfect competition کہیں گے. تو large number اور one کے درمیان جو ہے وہ بہت ساری صورتحال ممکن ہو سکتی ہیں, جیسے کہ one کے بعد two sellers بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, two کے بعد few بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کے more than few بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سو اس طرح سے ہم دیکھیں کہ اس کو ہم جو مارکیٹ کے دو ایکسٹریمز کے درمیان ڈفرینٹ جو ہے نا وہ کیٹیگریز آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. اگر دو ہوں گی تو ہم اسے ڈیوپلی کہہ لیں گے, چند ہوں گی تو ہم اسے اولیگوپلی کہہ لیں گے, اگر چند سے کچھ زیادہ ہوں, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم مونوپولسٹک کمپٹیشن کہہ لیں گے, اور اگر لارج نمبر آف سیلرز ہوں تو ہم اسے پرفیکٹ کمپٹیشن کہہ لیں گے, ٹھیک ہے. سو لک ایٹ دس,
یہ بلیک ایرو آپ کو بتا رہا ہے کہ نمبر آف سیلرز بڑھتے جائیں گے تو یو موو فرام مونوپلی ٹو پیور مونوپلی ٹو پرفیکٹ کمپٹیشن. اوکے, سو لک ایٹ مور کمپٹیشن, fewer imperfections, right? Okay. Now market structure کو دیکھیں. اگر ہم جو ہے ایرو کی رخ کو دیکھیں گے, ٹھیک ہے, سو لیس competitive greater degree of imperfections, right? اگر مارکیٹ بالکل پرفیکٹ ہے, پرفیکٹ سے مراد کیا ہے, large number of buyer, large number of seller, good is homogeneous, ایک جیسی good ہے quality wise, right? Consumer know the prices, right? They are well aware of the prices, right? So producer, they know everything, right? So if there is some firm wanna come into the industry, okay fine, allowed, right? Someone leave industry, okay fine. So اس سے آپ نے دیکھا کہ جو اگر پرفیکشنز جو ہے نا وہ جتنی کم ہوتی چلی جائیں گی, ٹھیک ہے, تو لیس کمپٹیٹیو ہوگا, لیس کم سے کم کمپٹیشن ہوگا, ٹھیک ہے جی, تو گریٹر ڈگری آف امپرفیکشن ہوں گی, ٹھیک ہے. Well, now look at this. Here is the monopolistic competition. Here is the oligopoly where there are few. Okay, so monopolistic competition, more than few and less than large number, more than few producers and less than large number, monopolistic competition. Okay, when there is few, okay, it is oligopoly, and when it is, you know, two, then it is duopoly, and less than two mean one, that is monopoly. Okay, so if it is one firm who is producing whole, you know, supply of the market, so ہم اسے monopoly کہیں, دو duopoly, دو سے زیادہ few جسے ہم کہہ لیں, ٹھیک ہے, oligopoly. اگر few سے زیادہ اور large number سے کم ہو تو ہم اسے monopolistic competition, اور if there is large number ہم اسے کیا بولیں گے, perfect competition. Okay, so if large number of buyer and seller, market بالکل perfect ہے, جتنی بھی جو وہ پروڈکٹ بک رہی ہیں وہ ایک ہی پرائس پہ بک رہی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ان کی پرائس کون ڈٹرمن کرتا ہے, ڈیمانڈ اور سپلائی فورس. آئی مین ڈیمانڈ اور سپلائی جہاں پہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں, دیٹ از دا ایکولیبریم پوائنٹ, پرائس وہی ہوگی, نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم, اور جہاں پر وہ کوانٹٹی جو ہے وہ ڈٹرمن کریں گے اتنی کوانٹٹی ہوگی, پرفیکشن ہے. اگر اس میں پروفٹ ہو رہا ہے, نئی فارم آ جائے گی, پروفٹ شیئر کر لے گی, پروفٹ نارمل ہو جائے گا. اگر لاس ہو رہا ہے, کمزور فارم چھوڑ کے چلی جائے گی, لاس کم ہو جائے گا اور نارمل پروفٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ پرفیکشن ہے, ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے ہم جو ہے وہ مونوپلی کی طرف چلتے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے جی, تو پرفیکشنز جو ہیں وہ کم ہوتی چلی جائیں گی. اوکے, ناؤ لک ایٹ دس. اوکے, the further right on the scale, the greater the degree of monopoly power exercised by the firm, right? So آپ جیسے جیسے لیفٹ سائڈ پر اپنی اسکرین پہ دیکھیں, آپ موو کرتے جائیں گے تو مونوپلی پاور کم ہوتی جائے گی. مونوپولسٹک کمپٹیشن میں فرم کو کچھ نہ کچھ مونوپلی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. میں جسٹ ہلکی سی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو, اس کو جو ہے نا تفصیلاً مونوپولسٹک کمپٹیشن ہم پورے ایک لیکچر میں دیکھیں گے. آپ دیکھیں مونوپولسٹک کمپٹیشن مین کیسے مونوپلی, ویئر دیر آر فیو مونوپولسٹ کمپیٹنگ وتھ ایچ ادر. اوکے, اب یہ ایک بالکل ایسی سمجھنے والی چیز ہے کہ فیو مونوپولسٹ کمپیٹنگ ود ایچ ادر, مونوپولسٹ بھی ہیں اور کمپیٹ بھی کر رہے ہیں. وہ بولا کیسے, دیکھیں کوئی سی بھی ایگزامپل لے لیں, جیسے کہ ٹوتھ پیسٹ کا دیکھ لیں. اوکے, سو ایک ٹائپ ہے, ایک ٹوتھ پیسٹ کی جو وہ ہے وہ کلوز اپ, اوکے, میڈیکیم, ڈاکٹرز, رائٹ, سو فارہنز, رائٹ. سو اب میں جیسے کہ فارہنز لے رہا ہوں, ایک ٹوتھ پیسٹ ہے, ٹھیک ہے, اور شروع سے وہی لیے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب نو میٹر وٹ اس کی پرائس میں کمی ہو یا زیادہ ہو, یا کوئی اس کا اشتہار میں دیکھوں یا نہ دیکھوں, مطلب کوئی بھی وجہ سے, ٹھیک ہے جی, میں جو ہے اور وہ فارہنز لے رہا ہوں. اسی طرح سے مجھ جیسے کئی اور لوگ ہوں گے جو فارہنز لے رہے ہوں گے. اس طرح کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو لائل ہوں گے کلوز اپ کے ساتھ, کچھ میڈیکیم کے ساتھ, کچھ مختلف ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ پکے لائل ہوں گے جو کسی بھی بات سے جو ہے وہ متاثر ہو کے اس کی جو ہے اس کو استعمال کرنا ترک نہیں کرے. اٹ مینس کہ ان فرمز کی جیسے فارہنز کی مجھ پر مونوپلی ہے. اوکے, اسی طرح سے جو لوگ مجھ پر اور مجھ جیسے لوگوں پر جو فارہنز لیتے ہیں مونوپلی,
اس طرح سے مختلف کیٹیگریز کے لوگ ہیں. ٹھیک, ایک وہ کیٹیگری ہے جو پرائسز کو دیکھ کے, جو ٹیلی ویژن پر جو ایڈورٹیزمنٹ ہے ان کو دیکھ کے یا مختلف جو چیزوں سے انفلوئنس ہو کے چینج کرتے رہتے ہیں. کچھ لوگ پرائسز کو دیکھتے ہیں, اوکے وین مارکیٹ میں جاتے ہیں کمپیئر کرتے ہیں پرائسز کو, اگر پرائسز جو ہیں وہ اس طرح سے انہیں محسوس ہوتا ہے کہ فورہنز کی پرائسز زیادہ ہیں اور کلوز اپ کی کم ہے تو وہ کلوز اپ لے لیں گے. ٹھیک ہے, سو اب براڈلی دو کیٹیگریز بن گئی. وہ لوگ جو فورہنز کے ساتھ جو ہے لوئل ہیں, اس کی پروڈکٹ کے ساتھ لوئل, وہی لیں گے. ٹھیک ہے, دوسری ٹائپ وہ جو پرائسز اور دوسرے فیکٹر سے انفلوئنس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ دوسری پروڈکٹ کو لے سکتے ہیں. اٹ مین کہ مجھ پر اور مجھ جیسے لوگوں پر فورہنز کی مونوپلی ہے اور دا ریسٹ آف دا پیپل ہو آر بیسیکلی آپ فلوٹنگ کہہ لیں. ٹھیک ہے, ان کے لیے وہ سارے کمپیٹ کر رہے ہیں. کلوز اپ, فورہنز, میڈیکیم, ڈاکٹرز ٹوتھ پیسٹ, دے آر کمپیٹنگ وچ ایچ ادر, رائٹ, فار دوز یو نو کنزیومرز جن کی جو ویری کرتے ہیں اپنی جو ہے وہ پرچیز کو انفلوئنس ہو جاتے ہیں کسی اور فیکٹر سے. تو آئی تھنک آئی میڈ مائی پوائنٹ, آپ کو سمجھ آئی ہوگی بات. ٹھیک ہے, سو اسی طرح سے ہم اولیگوپلی, ڈوپلی اور مونوپلی جو ہے ان کو بھی باری باری جو دیکھیں گے کس طرح سے جو ہے. اب دیکھیں مارکیٹ اسٹرکچر کی امپورٹنس دیکھیں. Degree of competition affects the consumer. Will it benefit the consumer or not? Okay, one question. Impact of the performance and the behavior of the company or companies involved. So دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ مارکیٹ اسٹرکچر ہے اس میں ڈفرینٹ مارکیٹ اسٹرکچر میں کنزیومر کو کتنا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے, یہ کتنا فائدہ, اور فرم کو کتنا فائدہ یا نقصان ہوتا ہے, اس کو ہم نے اینالائز کرنا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے گا کریکٹرسٹکس آف ایچ ماڈل. اوکے, سو ویل یو نو دا ماڈلز ناؤ, ایٹ لیسٹ آپ ان کے نام پتہ ہیں اور ان کی بنیادی کچھ چیزیں پتہ ہیں. ٹھیک ہے, مونوپولسٹک کمپٹیشن, پرفیکٹ کمپٹیشن, ڈیوپلی, اولیگوپلی اور مونوپلی, رائٹ. سو دیز آر دا براڈلی 5 جو ہے وہ ہم جو کیٹیگریز ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم ان کے characteristics of each model دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, number and size of firms that make up the industry. Okay, so very first thing. Second, control over price and output. دونوں extremes دیکھتے جائیں. Number and size of firms that make up the industry. If there are large number, here we go, that's perfect competition. If there is only one, we can say it's monopoly, right? And control over price, اگر پورا کنٹرول ہے. ٹھیک ہے, اگرچہ کہ I'll explain it later when I will teach you these all structure one by one, right? Perfect competition, monopoly کے کس حد تک جو ہے نا. Anyway, so monopoly, in case of monopoly, if only one firm is producing تو اس کا پورا جو ہے کنٹرول ہوگا پرائسز پہ. اور اگر لارج نمبر آف جو ہے نا پروڈیوسرز ہوں یعنی کہ پرفیکٹ کمپٹیشن ہو تو ان کا کنٹرول بالکل بھی نہیں ہوگا, رائٹ. سو ان کیس آف ون فرم اف جو پروڈیوس کر رہی ہے تو وہ پرائس سیٹر ہوگی, اور اگر لارج نمبر آف فرمز چیز کو پروڈیوس کر رہے ہیں تو وہ پرائس ٹیکر ہوں گی, رائٹ. بائی پرائس ٹیکر مین وٹ ایور پرائس ڈیٹرمنڈ بائی دا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فورسز, رائٹ, دے اونلی چارج دیٹ پرائس. اور مونوپلی کے اندر دے سیٹ دا پرائس, اس دیکھتے ہیں کون سی پرائس, although it is according to the demand curve of the consumer, right, but even then they determine it according to their own convenience, or convenience ان کی profit ہوتا ہے. Okay, freedom of entry and exit, right. If there is freedom کہ آپ جب چاہے انڈسٹری کے اندر آ جائیں اور جب چاہے چلے جائیں, پرفیکٹ کمپٹیشن ہوگا. اور if there are barriers, right, so complete barriers, monopoly, barriers تھوڑے کم ہوں, رائٹ, ڈیوپلی اور تھوڑے کم ہو, اولیگوپلی اور کم ہو, مونوپولسٹک کمپٹیشن, رائٹ, انڈرسٹینڈ. سو اسی طرح سے نیچر آف دا پروڈکٹ, رائٹ, اگر گڈ ہوموجینیس ہے, بالکل ایک جیسی ہے, سمپلی کوالٹی اینڈ from every aspect it is same, right, so homogeneous good ہے, right. اگر وہ homogeneous ہوگی, right, اگر اس میں degree of homogeneity زیادہ ہوگی تو وہ perfect competition کی طرف ہوگی. اور اگر وہ جس طرح سے اس کے اندر پروڈکٹ کے اندر differentiate کیا جاتا ہے, جیسے آپ نے دیکھا نا, جیسے ہم نے اگزامپل آپ کو دی تھی ٹوتھ پیسٹ کی, رائٹ. سو کیسے ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے ٹوتھ پیسٹ میں, اس کے پیکنگ اٹریکٹیو بنائے جاتے ہیں. اوکے, اور کیا کیا جاتا ہے, اور اس کے ٹیسٹ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور کیا, اور اس طرح سے کہ کچھ جو اس کے ساتھ جو چیزیں ایسی ایفیلیٹ کر دی جاتی ہیں جو ہمارے کلچر میں, جیسے کہ کچھ ٹوتھ پیسٹ والے کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کے اندر مسواک کے انگریڈینٹس ڈالیں, کچھ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس میں لونگ کے انگریڈینٹس ڈالے ہیں. مطلب کیا,
مطلب یہ کہ چونکہ ہم نے شروع سے سن رکھا ہے کہ لونگ جو ہے وہ دانتوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، تو وہ اب انہوں نے ایک جو ہے نا وہ اس میں تھوڑا سا انگریڈینٹ ڈال کر تو وہ افیکٹولی وہ سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح سے وہ جو فرمز ہیں وہ جو سیلنگ پوائنٹ ہے، جو مارکیٹ جو شاپ ہے جہاں پہ وہ بک رہی ہے، وہ جو اس کے ریکس ہوتے ہیں وہ بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. کون سا ایسا ریک ہے جو کنزیومر اندر انٹر ہوتا ہے اسے سب سے پہلے نظر پڑتی ہے، تو اس کے لیے بھی وہ کمپیٹ کرتی ہیں، رائٹ. سو نیچر آف دا پروڈکٹ جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ اگر ہوموجینیس ہے یا وہ ڈفرینشیٹڈ ہے، رائٹ. سو اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مارکیٹ کا اسٹرکچر کیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کی جو ہے ڈائیگرامیٹک ریپریزنٹیشنز بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کی شیپ آف ڈیمانڈ کا بھی آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل پرفیکٹ کمپٹیشن. اوکے، so perfect competition, a market situation in which no firm or individual is able to influence the working of the market. I mean, neither firm or neither producer nor consumer influence نہیں کر سکتے. اوکے، پرائز کون ڈیٹرمن کرے گا؟ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فورسز. اوکے، اس میں اگر ایسی صورتحال ہو ہم اس کیا بولیں گے؟ پرفیکٹ کمپٹیشن. اوکے، now characteristics of perfect competition. Look at this. Large number of firms mean بیچنے والے، پروڈیوس کرنے والے لارج نمبر. ٹھیک ہے، گڈ کیا ہے؟ آئیڈینٹیکل ہے، ہوموجینیس ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایک جیسی ہے. یعنی کہ ہوموجینیس مطلب اگر آپ کے پاس دو بال پین ہیں اور وہ کوالٹی وائز بالکل شیپ وائز ایوری تھنگ ایک سے ہوں، تو آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ پین دوسرے سے بہتر ہے. اوکے، سو جیسے کہ ہم نے آپ کو ٹوتھ پیسٹ کی مثال دی، اگر وہ ساری ٹوتھ پیسٹ ایک ہی ذائقے کی، ایک ہی ٹیسٹ کی، ایک ہی انگریڈینٹ کی، ایک ہی پیکنگ میں، ایک ہی طرح سے، ایک ہی کوانٹٹی اور ایک ہی کوالٹی کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہو، یو کین ناٹ پریفر کہ جی اس سے یہ مجھے بہتر ہے، بالکل ایک سی ہوں. ٹھیک ہے، سو اٹ مین. اور پھر فریڈم آف انٹری اینڈ ایگزٹ آؤٹ آف دا انڈسٹری. مین پرفیکٹ کمپٹیشن کے اندر انٹری بھی ہو سکتی ہے انڈسٹری کے اندر، کوئی فرم آنا چاہے آ سکتی ہے، کوئی فرم جانا چاہے they can leave the market. اوکے، پھر پرفیکٹ کمپٹیشن کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا فرم پرائز ٹیکر ہوتی ہے. پرائز ٹیکر سے مین they have no control over determination of price. It is demand and supply forces who determine the price. So that is why جو بھی ڈیمانڈ اور سپلائی فورسز پرائز کو ڈٹرمن کریں گی، فرم وہی لے گی. اوکے، سو اسی لیے اسے کہتے ہیں فرم پرائز ٹیکر ہے. آپ جو ہے وہ یاد کریں نا کس طرح سے مارکیٹ میں پرائز ڈٹرمن ہوتی تھی، ڈیمانڈ اور سپلائی کرو جہاں پر انٹرسیکٹ کرتے تھے، دیٹ از دا ایکویلبریم پوائنٹ. اگر اسے وائی ایکسس پہ گراتے تھے ہمیں پرائز مل جاتی تھی، ایکس ایکسس پہ گراتے تھے تو ہمیں سے کوانٹٹی ایکویلبریم کوانٹٹی مل جاتی تھی. اوکے، سو اٹ مینس کہ فرمز آر پرائز ٹیکر. اوکے، اور دین ایچ پروڈیوسر سپلائز a very small portion of the total industry's output, right? So بہت تھوڑی سی when there is large number of producer تو سب کے حصے میں جو ہے وہ تھوڑا جو ہے شیئر آئے گا سپلائی کا. اوکے، then consumer and producer have perfect knowledge about the market. So consumer and producer both know each and everything about the market. mean جیسے کہ آپ دیکھیں نا جنرلی تو یہ آپ جیسے کہ سم ٹائم یہ ہے کہ آپ ایز اے کنزیومر آپ کی اگنورینس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ پروڈیوسر آپ سے پرائز زیادہ چارج کر لیتا ہے، رائٹ. سو ان پرفیکٹ کمپٹیشن دیر از نو اگنورینس، ایوری باڈی نو واٹ از دا پرائز. سو کنزیومر اینڈ پروڈیوسر ہیو perfect knowledge about the market. Okay, so what is the elasticity of demand, what is the slope of the demand curve, what is the slope of the supply curve, and everything, producer know each and everything, consumer know each and everything, right? So if there are these characteristics in any market structure, right, so we'll call it perfect competition. Okay, now اب perfect competition جو ہے ہم نے یہ پورے کریکٹرسٹکس دیکھ کے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ پرفیکٹ کمپٹیشن میں کوئی فرم پرائز کو انفلوئنس نہیں کر سکتی. فرم جو ہے وہ پرائز ٹیکر ہوتی ہے. اینڈ وہ کیوں پرائز ٹیکر ہوتی ہے بولا؟ کیونکہ دیکھیں اگر وہ لارج شیئر جو ہے سپلائی کا وہ جو ہے پروڈیوس کر رہی ہوتی تو وہ اس شیئر کو تھوڑا سا کم کر کے سپلائی کرو کو جو ہے نا جو ہے وہ شفٹ کروا لیتی. ٹھیک ہے، سپلائی کرو شفٹ ہو جاتی. اوکے، سپلائی کرو جب شفٹ ہوگی، ٹھیک ہے، جو ہے وہ آپ دیکھیں نا یو ریمبر ڈیمانڈ از دیٹ نیگیٹیولی سلوپڈ، سپلائی از دیٹ پازیٹیو
اگر ایک فرم بہت بڑا شیئر پروڈیوس کر رہی ہے اور وہ کم کر دیتی ہے پروڈکشن, ٹھیک ہے جی, تو جو سپلائی کرو ہے, ٹھیک ہے, جو پازیٹیولی سلوپڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ کم ہو جائے گا, لیفٹ سائڈ تھوڑا سا موو کرے گا, تو ایکویلبریم پرائس تھوڑا پوائنٹ اوپر بن جائے گا, جسے پرائسز اوپر چلی جائیں گی, ٹھیک ہے, زیادہ ہو جائیں گی. اوکے, سو ایسی صورتحال بالکل بھی نہیں ہے. اوکے, دین آپ نے دیکھا کہ اب آپ کو کیا معلوم ہوا, پرفیکٹ کمپٹیشن, نو انفلوئنس آن پرائسز, رائٹ. وائی, یو نو وائی, بیکاز سب فرمز جو ہیں ان کا بہت تھوڑا سا شیئر ہوتا ہے سپلائی کے اندر, اس لیے وہ سپلائی کو وہ ان کا شیئر اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ وہ سپلائی کی کرو کو شفٹ کر سکیں, ٹھیک ہے. تو نو شارٹ رن اینڈ لانگ رن, میں نے آپ کو شاید پچھلے یا اس سے پچھلے لیکچر میں, مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ کو شارٹ رن اور لانگ رن کے بارے میں بتایا تھا, ٹھیک ہے. شارٹ رن وہ عرصہ وقت ہوتا ہے جس وقت میں اتنا کم وقت ہوتا ہے کہ کوئی فرم جو ہے نہ نیا کارخانہ لگا سکتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے کیپیسٹی بڑھا کے سپلائی بڑھا نہیں سکتی. اف دے وانٹ ٹو انکریز دا سپلائی, اوکے, وہ اتنا چھوٹا عرصہ وقت ہوتا ہے کہ جس کے اندر فرم محض وہ جو ایگزسٹنگ جو ریسورسز ہیں ان میں لیبر کا اضافہ کر کے, ٹھیک ہے, کچھ اگر 2 مزدور کام کر رہے ہیں تو 3 کر دیں, ٹھیک ہے, اگر ایک شفٹ کام کر رہی ہے تو دوسری شفٹ 2 کام کریں تو تیسری شفٹ ایڈ کر کے سپلائی بڑھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ شارٹ رن ہے, رائٹ. اور شارٹ رن اتنا چھوٹا عرصہ وقت ہوتا ہے کہ فرم ڈو ناٹ ہیو دیٹ انف ٹائم پیریڈ کہ وہ اپنے کاروبار کو بیچ کر چلی جائے, ٹھیک ہے. اور کوئی نئی فرم اتنا اس کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ مارکیٹ میں آ کر اپنا کاروبار شروع کر سکے, ٹھیک ہے. تو شارٹ رن از دیٹ ٹائم پیریڈ کہ جس کے اندر if you want to increase the supply, if any firm want to increase the supply, they can only vary the number of laborers, right. So ہم آگے جا کے آپ کو کاسٹ کنسیپٹ میں بتائیں گے کہ فکس کاسٹ اور ویریبل کاسٹ کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس میں آپ نے دیکھا, اس کے بعد دیکھیں پرائز ڈیسیژنز ان شارٹ رن ہم بات کر رہے ہیں. شارٹ رن آپ کو سمجھ آ گئی, ٹھیک ہے جی. اب ڈیسیژنز ان شارٹ رن, پرائس از یوزلی کانسٹنٹ ان پرفیکٹ کمپٹیشن, اونلی کوانٹٹی چینجز. اوکے, سو ون تھنگ, کمپٹیٹیو فرم آلویز نیڈز ٹو maximize its economic profit and therefore firms makes 4 key decisions, 2 in short run, 2 in long run. اب short run decisions کی بات ہم پہلے کریں گے, ٹھیک ہے. تو فرمز کو کتنے ڈیسیژن کرنے پڑتے ہیں؟ 4, 2 شارٹ رن میں, 2 لانگ رن میں, ٹھیک ہے. شارٹ رن ڈیسیژنز, شارٹ رن آپ کو میں نے پہلے بتایا is a time frame in which each firm has a given plant and the number of firms in the industry is fixed. mean number of firm fixed mean اتنا وقت نہیں ہوتا کہ نئی فرمز آ جائیں اور پرانی فرم اگر جانا چاہتی ہیں تو اپنا کاروبار بیچ کے جا سکیں. سو ایک چیز تو یہ اپنے, ٹھیک ہے, ذہن میں رکھنی ہے. اور پلانٹ مین آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ نیا پلانٹ لگا سکیں. یو وانٹ ٹو انکریز دا پروڈکشن, اوکے, یو کین انکریز بٹ ٹو اے لمیٹڈ, ایک خاص حد تک. کیسے بنا, آپ ایک مزدور کام کر 2 کر دیں, 3 کر دیں, ایک شفٹ کام کر 2 3 4 چوتھی شفٹ پاسبل نہیں ہے, 8 آور شفٹ تو 3 شفٹ بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اینی وے دین اچھا جی, اب ہم شارٹ رن کی ڈیسیژن دیکھیں. فرسٹ ڈیسیژن whether to produce or to shut down. Then if the decision is to produce, what quantity to produce. تو 2 چیزیں, 1 پروڈکشن دے یا کاروبار کو بند کر دے. اوکے, یاد رہے کہ شارٹ رن کے اندر they do not take that much time کہ وہ کاروبار کو بیچ کے چلی جائیں, جسٹ بند کر دیں, shut down the production, right. اور دوسرا کہ اگر ان کا ڈیسیژن یہ ہے کہ چیز کو پروڈیوس کرنا ہے تو پھر ایشو یہ ہے کہ اس کی کوانٹٹی کتنی ہوگی, ٹھیک ہے نا. لانگ رن از اے ٹائم فریم ان وچ ایچ فرم کین change the size of the plant and decide whether to leave the industry or let other firms enter into the industry. So it's very بالکل شارٹ رن کے یہ لانگ رن الٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اپنا پلانٹ کا سائز بڑھا بھی نہیں سکتی اور پلانٹ کو جو ہے بیچ کے جا بھی نہیں سکتی, اتنا کم وقت ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب کیا اگر ایک فرم جو ہے لانگ رن کے اندر وہ پلانٹ کو ڈبل بھی, ٹرپل بھی, واٹ ایور وہ کر سکتی ہے, ٹھیک ہے. اگر پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ کرنی ہے, سپلائی زیادہ کرنی ہے تو 1 پلانٹ سے 2 پلانٹ, 2 سے 3, 3 سے 4 کیے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جبکہ شارٹ رن میں آپ نے دیکھا صرف آپ لیبر کو بڑھا کر سپلائی زیادہ کر سکتے ہیں, لیبر کو کم کر کے پروڈکشن کم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کاروبار بند کر دیں, شٹ ڈاؤن کر دیں, بٹ یو کین ناٹ لیو دا انڈسٹری بائی سیلنگ اٹ آؤٹ, اور بیچ کے چلے جائیں. کوئی نئی انڈسٹری آ کے پلانٹ لگا کے کاروبار شروع بھی نہیں کر سکتی. تو اب لانگ رن اس کے بالکل الٹ ہوا, نئی انڈسٹری آنا چاہے آئے, ویلکم, اور بنائے پلانٹ, دے ہیو انف ٹائم, نیا پلانٹ بنا لیں, ٹھیک ہے. اور پرانی فرم جانا چاہتی ہے, اوکے, وہ اس پلانٹ کو بیچے اور چلی جائے. سو دس از ہاؤ وی کین ڈسٹنگوش بٹوین شارٹ اینڈ لانگ, بالکل الٹ, رائٹ.
So in long run, firm plant size can change, number of firm can change, and even the constraint faced by the firm can also change. For example, the demand for goods can permanently fall, or technological advancement can change the industry's cost, right? So کیا مطلب کہ ٹیکنالوجی, اگر نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہوگی تو کاسٹ آف پروڈکشن یعنی کہ اس کو پروڈیوس کرنے کی کاسٹ کم ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو ول ڈیفینیٹلی انڈر دا جب ہم آپ کو کاسٹ آف پروڈکشن کا جو ہے وہ لیکچر جو ہے, آئی تھنک اٹ از دا نیکسٹ ون, اوکے. سو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ٹیکنالوجی کاسٹ کو افیکٹ کرتی ہے, اوکے. سو یہ دو کون سے ڈیسیژنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. فرم نیڈ ٹو ڈیسائڈ ٹو چینج اور ڈیکریز اٹس پلانٹ سائز, اوکے, اینڈ اسٹے ان دا انڈسٹری اور لیو اٹ. سو کیا ڈیسیژن پہلا کہ پلانٹ سائز کو بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے. 4 تھے 2 بیچ کر 2 پر رہنا ہے, یا 4 تھے ان کو 6 یا 8 کرنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یا یہ بھی کہ وہ انڈسٹری میں رہے کہ سارا کاروبار بیچ کر چلی جائے, ٹھیک ہے. دیز آر دا ڈیسیژن وچ فرم ہیو ٹو میک ان لانگ رن, اوکے. نا ہم پرفیکٹ کمپٹیشن کے جو ہے ایڈوانٹیجز دیکھیں گے. سو فرسٹ ون از آپٹیمل ایلوکیشن آف ریسورسز, یعنی کہ جو ذرائع ہیں نا ان کا بہتر ترین استعمال کیا جاتا ہے پرفیکٹ کمپٹیشن میں, ٹھیک ہے. پھر ایفیشنسی جو ہے پرفیکٹ کمپٹیشن میں جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, لیبر زیادہ ایفیشینٹ ہوتا ہے, کیپٹل زیادہ ایفیشینٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسمال اسکیل پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کنزیومر چارج لوور پرائسز, چونکہ پرائس ڈٹرمن ہوتی ہے ڈیمانڈ اور سپلائی فورسز سے, تو وہ ریلیٹیولی کم جو ہے وہ پرائس جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے, اور کنزیومر کو جو ہے وہ اس میں فائدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ رسپانسو ٹو کنزیومر وشز, یہ مارکیٹ جو ہے پرفیکٹ کمپٹیشن یہ کنزیومر کی وشز کو رسپانس کرتا ہے, ٹھیک ہے. اگر کنزیومر ڈیمانڈ کم کرتا ہے تو سپلائی کم ہو جائے گی, ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے تو سپلائی زیادہ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو رسپونڈ کنزیومر کی ہر جو ایکٹ ہے اس کو رسپونڈ کرتا ہے یہ مارکیٹ اسٹرکچر, اوکے. ناؤ ڈس ایڈوانٹیجز آف پرفیکٹ کمپٹیشن, اوکے. اوکے, دس از اگین ان ایفیشینٹ پروفٹ فار انویسٹمنٹ. سو چونکہ اس میں پرائس جو ہے وہ کم ہوتی ہے, ڈٹرمن ہوتی ہے, اور وہ کمپیریٹیولی لو پرائس ہوتی ہے, جیسے میں نے ایڈوانٹیجز میں بتایا کہ کنزیومر کو فائدہ ہوتا ہے کم پرائسز کی وجہ سے. لیکن دیکھیں نا پروڈیوسر کو تو اس کا لاس ہوا نا کم پرائسز کی وجہ سے, اس کو نقصان ہوگا نا. اگر ایک چیز سے پرائسز کے کم ہونے کی وجہ سے کنزیومر کو فائدہ ہو رہا ہے تو پروڈیوسر کا کیا ہو رہا ہوگا, لاس ہو رہا ہوگا. کیونکہ کنزیومر کیا چاہ رہا ہوتا ہے, وہ اپنے ایکسپینڈیچر کو کم سے کم کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پروڈیوسر کیا چاہ رہا ہوتا ہے, وہ اپنے پروفٹس کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ کنزیومر کے ایکسپینڈیچرز کیا ہوتے ہیں, پرائس انٹو کوانٹٹی. جو پرائس تھی اس میں جو اس نے کوانٹٹی خریدی, اور پروڈیوسر کا جو پروفٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ریونیو مائنس کاسٹ ہوتا ہے. اور ریونیو کیا ہوتا ہے, پرائس انٹو کوانٹٹی. جو پرائس وہ پروڈیوسر چارج کر رہا ہے ملٹیپلائی بائی دا کوانٹٹی جو وہ بیچ رہا ہے, ٹھیک ہے جی. تو آپ دیکھیں کہ اس کے پرائسز اگر کم ہونے کی وجہ سے کنزیومر کو فائدہ ہو رہا ہے, اس کے ایکسپینڈیچر کم ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو پروڈیوسر کی پرائس کم ہونے کی ریونیوز کم ہو رہے ہیں, ہینس پروفٹ کم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کیا کہہ سکیں, لیک آف جو نا ان ایفیشینٹ پروفٹ فار انویسٹمنٹ, اوکے. سو دین لیک آف پروڈکٹ ویرائٹی, رائٹ. سو آپ دیکھیں نا گڈ ہوموجینیس ہوگی نا تو پھر ویرائٹی تو نہیں ہوگی نا. ہوموجینیس ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ویرائٹی بالکل نہیں ہے. ویرائٹی مین کہ طرح طرح کی چیزیں ملیں. جیسے میں نے ٹوتھ پیسٹ کی مثال دی, ویرائٹی آف ٹوتھ پیسٹ آر اویلیبل, رائٹ. سو یو کین گو ٹو دا مارکیٹ, یو کین فائنڈ بہت سی اقسام کی ٹوتھ پیسٹ آپ کو مل جائیں گی, ٹھیک ہے. ان کے ٹیسٹ, کلر, سائز, اوکے, یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے نا, وہ کچھ ٹوتھ پیسٹ بہت اچھی, ان کا جو پیکنگ بہت اچھی ہوتی ہے وہ آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. یہ اس طرح سے جو مونوپولسٹک کمپٹیشن جو ہم پڑھائیں گے نا, اس میں وہ مونوپولسٹک کمپٹیشن میں یہ جو مونوپولسٹ ہوتا ہے وہ اپنی جو ہے جو اپنی جو سیل زیادہ کرنے کے لیے, یہ ڈسکریمنیٹ کرنے کے لیے یہ ایفرٹس کرتا ہے. اینی وے, سو لیک آف کمپٹیشن اوور پروڈکٹ ڈیزائن اینڈ اسپیسیفکیشن. اگین گڈز ہوموجینیس ہے, کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ گڈ کی جو ہے وہ جو چیز ہے, پروڈکٹ ہے, اس کو جو ہے اس کے ڈیزائن میں, اس کی اسپیسیفکیشن میں, اس کے انگریڈینٹس میں, یا اس کی کوالٹی میں کچھ بہتری لائے جائے. نو, اس قسم کا صورتحال نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. گڈس کا ہوموجینیس ہونا ہی یہ بتا رہا ہے کہ اب اس کے اندر دیر از نو روم, کہ اس کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے بہتر ڈیزائن یا بہتر اسپیسیفکیشن کی طرف جائیں, ٹھیک ہے.
اینڈ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف گوڈز اینڈ انکم. سو اس پرفیکٹ کمپٹیشن کے تحت جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے, ان ایکول ہو جاتی ہے. اوکے, دین دیکھیں ایک ایکسٹریم ہم پوری ڈسکس کر چکے, دیٹ واز پرفیکٹ کمپٹیشن. اب ہم دوسری جو ہے نا اس سے جو لیس جس میں اندر کمپٹیشن ہوتا ہے وہ ہے مونوپولسٹک یا امپرفیکٹ کمپٹیشن. اوکے, مونوپولسٹک کمپٹیشن کو ہم دیکھیں گے. سو مونوپولسٹک کمپٹیشن میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا, ویئر فیو مونوپولسٹ ود کمپیٹ ود ایچ ادر. فیو مونوپولسٹ مین کچھ لوگوں پر اس جو فرم ہے اس کی مونوپولی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پرائس, ٹیسٹ, سائز, پیکنگ, ریک کس جگہ پہ پڑا ہے اس سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اشتہار سے, ایڈورٹیزمنٹ سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے یہ فرمز جو آپس میں کمپیٹ کر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. سو اس لیے اس کے مونوپولسٹک کمپٹیشن بولتے ہیں. ٹو سم ایکسٹینٹ دے آر مونوپولسٹ, مین ایسے لوگ جیسے ہم ہیں, ہم پر جو کہ ایک کسی گڈ کے ساتھ, جیسے میں نے اپنی مثال دی تھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہ میں فورہنز ٹوتھ پیسٹ لیتا ہوں, ٹھیک ہے, اور وین آئی واز اسٹوڈنٹ, آپ کی عمر میں تھا تب سے فورہنز لے رہا ہوں اور اب تک لیتا ہوں, وہی لے رہا ہوں میں, اس کے ساتھ لائل ہوں. اٹ مین کہ وہ فارم مجھ سے اور مجھ جیسے لوگوں سے اسے کوئی فکر نہیں ہے, وہ وہی لیں گے, ٹھیک ہے. تو جو وہ لوگ ہیں جو اس کی پیکنگ, اس کی ڈیزائن, اس کی جو ٹیسٹ, اس کی انگریڈینٹس, اس کی جو جس جگہ پر وہ پڑا ہوا ہے بکنے کے لیے, وہ ان سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں, ان کے لیے وہ کمپیٹ کرتے ہیں. اوکے, ناؤ لک ایٹ دس. So monopolistic competition or imperfect competition where the condition of perfect competition do not hold. ہم اسے جو ہے کوئی ایک یا آپ نے دیکھا نا پرفیکٹ کمپٹیشن کی بہت ساری جو ہے کنڈیشنز ہیں, لاء نمبر آف بائر اینڈ سیلر, free entry, free exit, right? Goods are homogeneous, price is determined by demand and supply forces. Okay, so آپ دیکھیں یہ ساری monopolistic competition کی جو ہے, I beg your pardon, یہ ساری perfect competition کی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ conditions ہیں, right? So ان میں سے اگر ایک یا ایک سے زیادہ جو ہے وہ ہولڈ نہ کر رہی ہوں تو مارکیٹ اسٹرکچر بدل جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. Varying degree of imperfection gives rise to the varying market structure, okay? And monopolistic competition is one of these, not to be confused with monopoly. So remember, monopoly is something else, monopolistic competition is something else, right? So چند جو ہے فار ایگزامپل 20% آف کنزیومر کے اوپر فورنز کی مونوپلی ہے, ریسٹ آف دا 80% دے آر فائٹنگ ود ایچ ادر. اوکے, سو ود ادر فرمز دے آر فائٹنگ, رائٹ, کہ وہ ان کی پروڈکٹ لیں. اوکے, سو اس کو مونوپلی کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے کنفیوز نہیں کرنا, مکس نہیں کرنا. اوکے, ناؤ characteristics. First characteristics is large number of firms in the industry. To some extent firm کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ پرائس کو کنٹرول کر سکے, may have some element of control over price due to the fact that they are able to differentiate the product in some way for their rivals. Products are therefore close but not perfect substitutes. Goods, اب دیکھیں نا فورہنز ٹوتھ پیسٹ اور کلوز اپ لے لیں یا میڈیکیم لے لیں, یہ سبسٹیوٹس ہیں. اوکے, لیکن اس کی ڈیزائننگ میں, اس کے ٹیسٹ میں, اس کی جو انگریڈینٹس میں, اس کی پیکنگ میں وہ جو مونوپولسٹ ہے وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ اس کو جو ہے وہ فرق ڈال دیتا ہے, ڈسکریمنیٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ ہوتے سبسٹیوٹ ہیں لیکن وہ پرفیکٹ سبسٹیوٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, دیکھیں نا اگر وہ پرفیکٹ سبسٹیوٹ ہوتے تو پھر سارے کوئی سی بھی ٹوتھ پیسٹ اٹھائی گھر لے آئے. ٹھیک ہے, جب وہ چوز کرتے ہیں, جب وہ شاپ کیپر سے کہتے ہیں کہ مجھے کلوز اپ چاہیے, تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سبسٹیوٹ تو ہے کلوز اپ میڈیکیم کا, لیکن یہ پرفیکٹ سبسٹیوٹ نہیں ہے. اوکے, انٹری اینڈ ایگزٹ یا اٹس ناٹ دیٹ فری جیسے پرفیکٹ کمپٹیشن میں ہوتی ہے, کمپیریٹیولی ایزی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, کچھ بیریئرز ہوتے ضرور ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کوئی اسٹرکٹ بیریئرز نہیں ہوتے ہیں, رائٹ. سو یہ اتنی فری انٹری اور ایگزٹ نہیں ہوتا جتنا پرفیکٹ کمپٹیشن میں ہوتا ہے, لیکن ہوتا ہے. اوکے, پھر یہ کہ کنزیومر اور پروڈیوسر کا نالج امپرفیکٹ ہوتا ہے. اوکے, وہ پرفیکٹ نالج, آئی مین ان کے پاس پرفیکٹ نالج اس پروڈکٹ کے بارے میں نہیں ہوتا, اس کے پرائسز کے بارے میں نہیں ہوتا, کوالٹی کے بارے میں نہیں ہوتا. آپ دیکھتے ہیں نا ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھتے ہیں ایک اشتہار ایسے آتے ہیں کہ جس میں ایک شخص, مے بی وہ ڈاکٹر ہو, میں یہ نہیں کہتا وہ ڈاکٹر نہیں ہے, تو وہ پریٹینڈ کہ وہ ڈینٹسٹ ہے اور ہی نو ایوری تھنگ اباؤٹ
دانتوں کے بارے میں وہ جانتے ہیں, اور پھر وہ آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوتا ہے ایز اے ڈاکٹر. میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ جو آپ یہ فلاں والا ٹوتھ پیسٹ ہے, اس میں فلاں چیز بہتر ہے, فلاں چیز بہتر ہے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے بیسیکلی دوسرے لفظوں میں اس طرح سے کہوں کہ آپ کے نالج کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے وہ انہینس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان فیکٹ وہ آپ کے نالج کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ پرفیکشن سے کم کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو کنزیومر اور پروڈیوسر کو نالج ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن پرفیکٹ نالج نہیں ہوتا, امپرفیکٹ نالج ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے پرفیکٹ کمپٹیشن میں بالکل پرفیکٹ نالج ہوتا ہے اباؤٹ دا کوالٹی, about the quantity, about the prices, about the demand, about the supply, about the elasticity, each and every determinant کو consumer کو پتہ ہوتا ہے, hence prices کا پتہ ہوتا ہے. You cannot, a shopkeeper cannot cheat a consumer, a firm cannot say کہ okay fine so یہ چیز میں کوالٹی زیادہ آپ, تو اس میں دیکھیں پرفیکٹ نالج ہوتا ہے. پرفیکٹ مونوپولسٹک کمپٹیشن میں نالج جو ہے وہ امپرفیکٹ ہوتا ہے, کنزیومر کا بھی اور پروڈیوسر کا بھی. So no one firm can influence what other firms can do because all firms are small. So آپ ذہن میں رکھیے گا بہت بڑی نہیں ہوتی اور یہ ایک دوسرے کو انفلوئنس نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ جہاں پر جو ڈیوپلی ہے نا اس کے اندر آپ جو ہے نا ایک فرم ایکشن لیتی ہے تو دوسری اس کو فالو کرتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اس میں اس قدر جو ہے وہ فالو نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ ان کے پاس مارکیٹ کا شیئر اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ یہ انفلوئنس کر سکیں, ٹھیک ہے, کسی اور فارم کو, رائٹ. سو پروڈکٹس آر ڈفرینشیٹڈ a slight difference from the products of the competing firm. So basically that is very slight difference, right. کچھ ٹوتھ پیسٹ دیکھیں ان کی جو پیکنگ ہے وہ بڑی کلرفل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کچھ پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کی پیکنگ جو ہے وہ ڈل سی ہوتی ہے, اوکے. سو ان کی پیکنگ اس طرح سے بنائی جاتی ہے کہ وہ ڈفرینشیٹ کر سکیں آپ کہ یہ فلاں ٹوتھ پیسٹ ہے, یہ فلاں ٹوتھ پیسٹ ہے, اوکے. سو پروڈکٹ کے اندر ڈفرینسیشن ہوتی ہے سلائٹ سی, ٹھیک ہے. اور ڈیمانڈ کرو از ڈاؤن سلوپنگ ڈیو ٹو دا پروڈکٹ ڈفرینسیشن. سو اس وجہ سے ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ ڈاؤن سلوپنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. انکریز ان پرائز will usually lead to decrease in demand and switch to the substitute goods. So ایک میں اگر پرائسز میں چینج ہوگی, بڑھائیں گے یا کم کریں گے, تو اگر بڑھا دی تو وہ کنزیومر جو ہے وہ موسٹ آف دا کنزیومر سوئچ کر جائیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ہوتی ہے, لیکن اس کی جو سلوپ ہے نا وہ میں آپ کو ڈیفینیٹلی بتاؤں گا جب میں آئی ول ٹیچ یو پرفیکٹ کمپٹیشن, رائٹ. سو اس کے ڈائیگرامیٹیکلی سارے آپ کو ڈائیگرام بتاؤں گا. جو مونوپلی کی جو ریونیو کروز ہوتے ہیں اور یا ڈیمانڈ کرو ہوتا ہے وہ اس کی سلوپ جو ہے وہ کم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور جو مونوپولسٹک کمپٹیشن کو ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے, okay. So we'll prove it, we'll derive it when we'll explain specifically monopolistic competition and monopoly, okay. Well, now profit decisions. Profit is maximized by choosing its price. Long run economic profit cannot be made because of the firm free entry and exit. Economic profit, new firm enter, price decreases and eliminate the profit. دیکھیں نا, جب profit ہوگا, economic profit is there, تو entry and exit free ہے, تو نئی firms آئیں گی, جب آئیں گی تو وہ profit کو شیئر کر لیں گی, ٹھیک ہے. supply جو ہے اس کو شیئر کریں گے, hence profit کو شیئر کر لیں گے, ٹھیک ہے. economic losses, again firm leave the industry, price increase and profit and thus eliminate loss. So جب losses ہو رہے ہیں تو جو کمزور firms ہوں گی جو وہ انڈسٹری کو چھوڑ جائیں گی, losses جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے, hence وہ جو ہے eliminate ہو جائیں گے. لانگ رن فرم نیدر انٹر اور لیو زیرو اکنامک پروفٹ. سو لانگ رن کے اندر جو ہے نا وہ چونکہ زیرو پروفٹ ہوتا ہے تو اس میں نہ کوئی نئی فارم آ رہی ہوتی ہے نہ کوئی پرانی فارم جانا چاہ رہی ہوتی ہے, تو دیز آر دا پروفٹ ڈیسیژنز ریگارڈنگ مونوپولسٹک کمپٹیشن, اوکے. ناؤ اب اس کے کچھ ایگزامپلز ہیں, جیسے ریسٹورینٹس ہیں, پلمبرز ہیں, الیکٹریشین ہیں, بلڈرز ہیں, پرائیویٹ اسکولز ہیں, ہیلتھ کلبز ہیں, ہیئر ڈریس ہیں, اسٹیٹ ایجنٹ ہیں, یہ سارے لوگ. اب دیکھیں اسکولز ان کے سب کا پرائمری پرپز ٹو ایجوکیٹ سمبڈی, رائٹ. اس میں کوئی ڈفرینشیٹ انہوں نے کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کچھ کے ساتھ جو ہے وہ انگلش میڈیم کا لفظ کا اضافہ کر کے, کچھ کی بلڈنگ خوبصورت بنا کے, بچوں کی جو ہے وہ جو یونیفارم ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ فرق لا کے اٹریکٹیو بنا کے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے وہ, یا ہیئر ڈریسر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا کان تو بال
بال کاٹنا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنی پروڈکٹ کے اندر کچھ نہ کچھ ڈفرینسیشن لاتے ہیں, ٹھیک ہے. سو بیسیکلی یہ کچھ ایگزامپلس تھیں آپ کی. الیکٹریشین بھی جو ہے ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ بجلی کے آ کے آپ کے جو ہے نا جو پرابلمز ہیں وہ فکس کریں, یا بجلی کے نئے جو آپ کے چیزیں ہیں وہ آپ کو انسٹال کر کے دے کے جائیں. تو لیکن ان میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا آپ یہ ٹیوب لائٹس ہیں جو دیکھیں آپ, ان کا پرپز کیا ہے, کمرے میں روشنی کرنا. ان میں بہت ساری جو ٹائپس موجود ہیں, ٹھیک ہے. دس از ہاؤ یو کین سے مونوپولسٹک کمپٹیشن کی کچھ ایگزامپلز آپ کو دیے, ٹھیک ہے نا. وہ پرفیکٹ کمپٹیشن کے میں نے آپ کو ایگزامپل نہیں دیے, مجھے خود بھی یاد ہے, ٹھیک ہے, میں نے نہیں دیے تھے, بیکاز پرفیکٹ کمپٹیشن از سم تھنگ لائک یو نو فیری ٹیل, یو نو ان ریئل ورلڈ اٹ ڈونٹ ایگزسٹ. سو دیٹ از وائی ایگزیکٹلی یو نو میرے پاس کوئی پرفیکٹ کمپٹیشن کے جو ایگزامپلز نہیں تھے کہ مین کچھ گڈز ایسی جو پرفیکٹلی کمپٹیٹیو مارکیٹ میں پروڈیوس ہو رہی ہوں. سو بیسیکلی اٹس ریئل ورلڈ میں یہ پاسبل نہیں ہے گڈس کا ہوموجینیس ہونا, الائی نمبر بائر, سیلر, کنزیومر اور پروڈیوسر کا نالج پرفیکٹ ہونا. مین اٹ از لائک یو نو سم تھنگ فری انٹری, فری ایگزیکٹ. اوکے ول یو نو دیٹ از وائی وہ میں نے آپ کچھ ایگزامپلس نہیں دیا آپ کو. اوکے, مونوپولسٹک کمپٹیشن میں آپ دیکھیں in each case there are many firms in the industry, each can try to differentiate its products in some way. Entry and exit to the industry is relatively free, and the consumer and producer do not have perfect knowledge of the market. This is the summary. Okay, no advantages, right? So well there is you know number of advantages there. So میں نے کچھ خاص آپ کو بتانے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ بیریئرز کچھ سگنیفیکنٹ کسی طرح کا بھی کوئی خاص کوئی اہم بیریئر نہیں ہوتا مین انٹری اور ایگزٹ کے اوپر, رائٹ. سو اب اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بیریئر نہیں ہو تو مارکیٹ جو ہے نا وہ ریلیٹیولی کنٹیسٹیبل ہوتی ہے. اوکے, سو آپ ڈفرینشیشن جو ہے کریٹس ڈائیورسٹی, رائٹ. سو ڈفرینسیشن لانے میں پروڈکٹ کے اندر جو ہے نا وہ ڈائیورس آپ جو ہے اس کے اندر ڈائیورسٹی لے آتے ہیں, ٹھیک ہے. چوائسیز اینڈ یوٹیلیٹی اس میں جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا وہ اس کی بہت سارے آپ کے پاس آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں, رائٹ. فار ایگزامپل اگر آپ بازار جاتے ہیں تو آپ دیکھیں یو نو ویری ویل کہ اس میں آپ کو اپنے کوئی سی بھی فوڈ اسٹریٹ کوئی بھی اسلام آباد کی, راول پنڈی کی آپ چلے جائیں گے, طرح طرح کے آپ کو کھانے ملیں گے ڈفرینسیشن میں. جیسے کہ بریانی ہے اس کے جو ہے اس میں تھوڑی سی ڈفرینسیشن ڈال کے مختلف آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ کو ویرائٹی مل جائے گی, فوڈ کی ویرائٹی مل جائے گی. اس طرح جس گڈ میں بھی مونوپولسٹک کمپٹیشن مارکیٹ جو ہے نا کے اندر آپریٹ ہو رہا ہو یا پروڈیوس ہو رہا ہو تو اس میں ویرائٹی کو جو ہے نا وہ خاصی ویرائٹی آپ کو مل جاتی ہے, جس سے اوکے مارکیٹ جو ہے وہ مونوپولی سے جو ہے وہ زیادہ ایفیشینٹ ہوتی ہے اور پرفیکٹ کمپٹیشن سے کم ایفیشینٹ ہوتی ہے. دیکھیں نا آپ کو میں نے بتایا تھا 2 ایکسٹریمز ہیں, اٹ مین پرفیکٹ کمپٹیشن اینڈ مونوپولی, رائٹ. دیز آر 2 ایکسٹریم, رائٹ. سو ان کے درمیان میں ہوتی ہے, تو لہٰذا یہ اتنی ایفیشینٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی جتنا پرفیکٹ کمپٹیشن ہوتا ہے, اور اتنی ان ایفیشینٹ نہیں ہوتی جتنی مونوپولی ہوتی ہے. سو اٹ لائز سم ویئر یو نو ان بٹوین دیز بوتھ ایکسٹریمز. اوکے, and then however there may be dynamically efficient innovative in terms of new product processes of new products. I have discussed this point already. For example, retailer often constantly having to develop a new ways to attract and retain local customers, right. So آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو آپ کے لوکل ریٹیلرز ہیں وہ آئے دن اپنی شاپ کی اپیرنس میں گڈز کی جو ہے وہ جو ریکس ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ جس طرح سے رکھتے ہیں وہ اٹریکٹیولی اس میں فرق لاتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ گڈ میں ڈفرینسیشن بڑھایا جا سکے. اوکے, ناؤ ڈس ایڈوانٹیجز آف مونوپولسٹک کمپٹیشن. سو کمپیٹنگ فرمز آر inefficient and the prices of the products usually exceed the benefit of value of the provided by the product of services, right. You can understand by this that دیکھیں نا اگر ایک پروڈکٹ ہے اور اس کو جو ہے وہ ٹیلی ویژن پر ایڈورٹائز کیا جا رہا ہے پرائم ٹائم کے اوپر میں, رائٹ. سو بہت سارے پیسے دیے جا رہے ہیں, تو آپ ذرا غور کریں نا وہ جو پیسے ہیں نا جو ٹیلی ویژن کو جا رہے ہیں اس کو ایڈورٹائز کرنے میں, وہ الٹیمیٹلی پروڈکٹ کی کاسٹ آف پروڈکشن کے ذریعے سے اس کی
اور وہ جو ہے وہ پروڈکٹ کی کاسٹ آف پروڈکشن جو کاسٹ زیادہ ہو جائے گی, اس کاسٹ کی وجہ سے وہ پروڈیوسر زیادہ پرائس آپ سے چارج کرے گا, جس سے آپ دیکھیں گے جو چیز آپ کو سستی ملنی تھی اس کمپٹیشن کی وجہ سے وہ جو آپ ٹیلی ویژن پہ ایڈورٹیزمنٹ کی کمپٹیشن کی مد میں جو پیسے خرچے ہیں اس سے وہ جو ہے وہ جو ہے نا وہ تھوڑی سی آپ کو کافی زیادہ مہنگی ملے گی, جس سے وہ بینیفٹس جو آپ کو حاصل ہو رہے ہیں اس پروڈکٹ کو استعمال کر کے اس سے جو ہے اس کی جو پرائس ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, سو یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. اور پھر یہ کہ گورنمنٹ کا کنٹرول جو ہے نا وہ بہت کم رہ جاتا ہے, مارکیٹ بہت ہیوج ہوتی ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ بہت اس کا کنٹرول ان ساری جو فرمز کے اوپر بہت کم رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایمفسائز کرتے ہیں کس پر, ایڈورٹیزمنٹ پر اور پروموشنل اسٹریٹجیز کے اوپر. ٹھیک ہے, وچ انڈیوس دا کسٹمر ٹو اسپینڈ مور بیکاز آف دا برانڈ names. Okay, so brand name develop کر لیے جاتے ہیں with the help of the strategies, promotional strategies and advertisement, اور پھر کنزیومر سے زیادہ پرائس چارج کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, سو آپ نے جو ہے وہ برانڈیڈ جو ہے وہ گڈز جو ہوتی ہیں وہ کمپیریٹیولی مہنگی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کیوں مہنگی ہوتی ہیں, بیکاز اس کی ریزن یہی ہے, ایگزیکٹلی یہی ہے کہ وہ گورنمنٹ جو ہے وہ پروڈیوسر جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ اور پروموشنل اسٹریٹجیز کے اوپر فوکس کرنے کی وجہ سے وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے, لوگوں میں مقبول ہو جاتی ہے. اب وہ مہنگی بھی بیچے گا, لوگ لیں گے. اوکے, اینڈ جو گورنمنٹ کا جو ہے no regularity control over the prices, therefore consumers suffer in a monopolistic competition, right? So جتنا گورنمنٹ کا کنٹرول کم ہوتا جائے گا پروڈیوسر پر, رائٹ, تو اتنا کنزیومر کا لاس زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یو انڈرسٹینڈ دس. اوکے, ناؤ نیکسٹ از اولیگوپولی. اوکے, ناؤ اس مارکیٹ اسٹرکچر کے اندر only a few firms in the market and entry difficult for another firm. چند ہوتی ہیں اور انٹری کافی مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کی فیچر اس کے کیا ہوتے ہیں, profitability of any one firm action depends on how the other firm respond to those action, right? So ایک فرم کا جو پروفٹ ہوتا ہے نا وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کس چیز پہ, کہ جو اس نے فرم نے پروفٹ بڑھانے کے لیے کوئی ایکشن لیا ہے, دوسری فرم اس کو کس طرح سے فالو کرتی ہے. اگر اس کو فالو کرنا شروع کر دیا تو جو بھی ایکشن لیا وہ انفیکٹو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگر اس کو فالو نہیں کرتی تو اس کا ایکشن اس کو پروفٹس جو ہیں وہ مارجن دوسری فرم سے زیادہ دلا سکتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اسٹریٹجک بیہیویئر, when firms are aware of other firms' expected responses, they take those expected responses into account when they're making the choices, right? So definitely ایک اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے دوسرا جو ہے وہ اس کو فرم سمجھتی ہے کہ دوسرا مجھے اس کو فالو کرے گا, تو پھر وہ اس کسی بھی فیصلے سے پہلے وہ یہ اچھی طرح سے سوچ لیتے ہیں کہ اس فیصلے کے میں کتنا فائدہ ہو سکے گا. ٹھیک ہے, اگر انہیں پتا ہو کہ ساری فرمز مجھے فالو کریں گی, ٹھیک ہے, فائدہ نہ ہونے کے بعد تو وہ ایسا کوئی جو ہے اسٹیپ نہیں لیتے. اوکے, سو ڈیسائڈ آن ہاؤ مچ ٹو پروڈیوس, واٹ پرائز ٹو چارج اینڈ ہاؤ مچ ٹو اسپینڈ آن ایڈورٹیزمنٹ. سو دے ول بی وہ بہت کیئرفل ہوتے ہیں, بہت زیادہ کیئرفل ہوتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے, بیکاز دے نو کہ اگر انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ بڑھائی اس لیے کہ ہم پروفٹ زیادہ کرنا چاہتے ہیں اور دوسری فرم اس کو فالو کر لیا, دوسروں نے بھی جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ زیادہ کر لی. ٹھیک ہے, تو وہ جو پروفٹ بڑھانے کے لیے یہ جو اسٹریٹجی تھی فالوڈ بائی ایچ اینڈ ایوری فرم ان دیٹ مارکیٹ, رائٹ, سو وہ جو پروفیٹیبلٹی بڑھانے کا ایکٹ ہے وہ پروفٹ بڑھا نہیں پائے گا. ٹھیک ہے, سو اس طرح سے دے میک ویری کیئرفلی وہ یہ ڈیسیژن بہت کیئرفلی لیتے ہیں. اوکے, دین features of an oligopolist market structure. So profit maximizing condition, right? An oligopoly maximize profit by producing where marginal revenue equals to marginal cost. So definitely I know you are not very well aware of this concept marginal revenue and marginal cost, because ابھی ہم نے یہ پڑھے نہیں ہیں, لیکن صرف اتنا یاد رکھیے گا کہ ایکولیبریم کہاں پر ہوتا ہے. کنزیومر جو مارکیٹ میں ایکولیبریم ہوتا تھا وہ ڈیمانڈ اور سپلائی جہاں پر ایکول ہوتا تھا نا وہ ایکولیبریم پوائنٹ ہوتا تھا. اس طرح سے جو ہم فرمز دیکھیں گے نا تو ان کے ایکولیبریم مارجنل ریونیو مارجنل کاسٹ ڈٹرمن کریں گے, رائٹ. سو وہ کیا ہوتے ہیں, کس طرح سے ڈرائیو کیے جاتے ہیں, وہ اگلے لیکچرز میں دیکھیں گے ہم. ٹھیک ہے, دین ایبلٹی ٹو سیٹ پرائز, اولیگوپولیز آر پرائز سیٹر ریدر دین پرائز ٹیکر. سو وہ خود پرائز سیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پرائز ٹیکر نہیں ہوتے, یعنی کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فورسز ڈو ناٹ ڈٹرمن دا پرائسز. اوکے, نمبر آف فرمز few, chand, a handful of seller. There are so few firms that the action of one firm can influence the action of
the other firm, right? چند ہوتی ہیں تو کسی ایک ایکشن دوسرا جو ہے اس کو فالو کرتا ہے, اوکے, اسے معلوم ہوتا ہے, اوکے. Long run profit, they can retain long run abnormal profit. High barriers of entry prevent sideline firm from entering market to capture excess profit. If there is excess profit in the markets in perfect competition, so new firms can come in. In monopolistic competition, new firms can come in and share the profit, but in oligopoly, no way, no new firm can come. So there is, the level of barrier on entry and exit اتنے زیادہ ہیں کہ جی وہ آپ فرم آ نہیں سکتی. اگر مارکیٹ کے اندر پروفٹ ہو رہا ہے, نئی فرم کے جو انٹری ہے وہ فری نہیں ہے, لہذا جو ہے وہ لانگ رن میں ایب نارمل پروفٹ کماتے ہیں, اوکے. Features, first of all, product differentiation. Yes, products may be homogeneous like steel or differentiated like automobiles, right? جیسے Corolla, Civic, سوزوکی, یہ ڈفرینٹ آٹوموبائلز ہیں, ان کے اندر ڈفرینسیشن موجود ہے, رائٹ. لیکن اسٹیل ہے جیسے کہ سریا وغیرہ, ٹھیک ہے, اس کے اندر کوئی ڈفرینس موجود نہیں ہے. تو ہو بھی سکتا ہے ڈفرینسیشن, ہوموجینس بھی ہو سکتا ہے. پرفیکٹ نالج ہے اولیگوپلی کے اندر جو ہے پرفیکٹ نالج جو ہے آف دیئر اون کاسٹ, ان کے فرم کو اپنی کاسٹ کا, اینڈ دا ڈیمانڈ فنکشن بڑی اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. Buyer have only imperfect knowledge as to price, cost and product quality. So producer کو perfect knowledge ہوتا ہے لیکن consumer کو perfect knowledge نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. Interdependence, the distinct feature of an oligopoly is interdependence. Oligopolies are typically composed of a few large firms. Each firm is so large that its action affect market condition. Therefore the competing firms will be aware of the firm's market action and will respond appropriately, right? So بڑا شیئر ہوتا ہے اس میں, جو ہے وہ بڑی فرمز ہوتی ہیں, ان کا مارکیٹ کے اندر شیئر بہت بڑا ہوتا ہے. ایک ایکشن دوسرے کو انفلوئنس کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, سپلائی کو انفلوئنس کیا جا سکتا ہے, وہ کر بھی سکتے ہیں, کر سکتے بھی ہیں, ٹھیک ہے. لہٰذا ایک فرم کے کسی ایکشن کو دوسری فرم جو ہے اس کا جواب اپروپریٹلی دے دیتی ہے, ٹھیک ہے. well now مونوپلی, ہم نے آپ کو اب تک پرفیکٹ کمپٹیشن کے بارے میں بتایا, مونوپولسٹک کمپٹیشن کے بارے میں بتایا, اولیگوپلی کے بارے میں بتایا, اور اب مونوپلی کے بارے میں, ٹھیک ہے. مونوپلی جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی فرم کو کسی چیز کے پروڈیوس کرنے پہ اجارہ حاصل ہو, ٹھیک ہے, تو ہم اس کو مونوپلی کہتے ہیں. So monopoly is an industry that produces a good or services for which no close substitute exists, right? So جو وہ چیز پروڈیوس کر رہی ہے اس کا close substitute available نہ ہو. There is only one supplier or seller protected from competition by barriers to entry of new firms, right? So new firms کی entry نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اور اس کو جو ہے وہ competition بالکل بھی نہیں ہوتا, اوکے. اس کے دو اہم فیچر, ایک no close substitute. دیکھیں اس کے اندر جو ایک فارم پروڈیوس کر رہی ہے اس کا کلوز سبسٹیٹیوٹ ہوتا ہی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ دیکھیں آپ کے وفڈا ہے, ٹھیک ہے, الیکٹریسٹی آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. جیسے کہ یہ پانی کی سپلائی ہوتی ہے جو آپ کو پنڈی میں ہمیں RDA کرتا ہے, آئی ڈونٹ نو اور کن شہروں میں کون سا, وہ گورنمنٹ کا ادارہ کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں اسے کیا کمپلیٹ مونوپلی حاصل ہوتی ہے اور کوئی ادارہ نہیں کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور بیریئرز ٹو انٹری, سو لیگل اور نیچرل کنسٹرینٹس آر دیئر ٹو پروٹیکٹ اے فرم فرام پوٹینشیل کمپیٹیٹر. سو بیریئرز نیچرل بھی ہو سکتے ہیں, لیگل بھی ہو سکتے ہیں, جو پروٹیکٹ کرتے ہیں نئی فرم کو انٹر ہونے سے, ٹھیک ہے. سو وہ نئی فرم کو انٹر نہیں ہونے دیا جاتا, ٹھیک ہے. Now characteristics, so سب سے اہم اور سب سے پہلا ون سیلر, ٹھیک ہے. گڈز اور سروسز کو صرف ایک سیلر پروڈیوس یا پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے, اوکے. ہائی ڈگری آف کنٹرول اوور دا پرائسز ایٹ وچ دا پروڈکٹس از سولڈ. سو چونکہ ایک پروڈیوسر چیز کو پروڈیوس کر رہا ہے لہذا سپلائی کے اوپر اس کا بہت کنٹرول ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ پرائس میکر یا پرائس سیٹر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. Barriers to entry by other firm, capital cost can be seen as a strong barrier in the case of big firms. So دیکھیں نا, کیپٹل بذات خود اتنا درکار ہے کہ اگر آپ نے if you want to provide electricity
to the households, you know, تو آپ کو کھمبے تاریں ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ آپ کو لگانی پڑے گی. ٹھیک ہے, تو اتنی زیادہ آپ کی کاسٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کی جو انسٹالیشن میں کیپٹل اتنا زیادہ لگ جائے گا. تو یہ ایک پہلا بیریئر ہے جس کی وجہ سے نئی فرم آ نہیں جاتی. ایک اور بھی بیریئر یہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ خود روکے کسی اور ادارے کو. دیکھیں نا, اگر آپ کو اپنی گلی محلوں میں وپڈا کے کھمبے بھی نظر آتے ہیں, ان پہ تاریں بھی نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ سوچیں کہ 2 یا 3 یا 4 یا 5 فرمز یہ بجلی پرووائڈ کر رہی ہیں, تو آپ کی گلی میں سے جو جب ایک کھمبا اور ایک لائن گزری, اس کی جگہ پہ 5-6 لائنز اور 5-6 کھمبے موجود ہوں, تو پھر گلی میں میرا خیال ہے صرف کھمبے ہی ہوں گے. اوکے, سو گورنمنٹ سم ٹائم خود بھی جو ہے وہ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہے مونوپولسٹ کو. اوکے, ناؤ اکانومیز آف اسکیل. سو اکانومیز آف اسکیل جتنا بڑے پیمانے پہ کام کریں اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اکانومیز آف اسکیل, لارج آؤٹ پٹ ود لیسٹ کاسٹ آف پروڈکشن. بڑی آؤٹ پٹ ہوگی تو کاسٹ آف پروڈکشن بہت کم ہوگی. ٹھیک ہے, سو یہ اس کے کریکٹرسٹکس آپ کو بتائے. اب بیریئرز جو ہیں وہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا لیگل بیریئر اور دوسرا نیچرل بیریئر. ٹھیک ہے, سو لیگل بیریئر جیسے کہ نام سے ظاہر ہے, لا, لائسنس, پیٹنٹ رائٹس, یہ ساری چیزیں جو ہے نا جو ہے آپ کو لیگلی جو ہے وہ آپ کو پروٹیکشن فراہم کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے کہ اگر ایک چیز کو پروڈیوس یا سپلائی کرنے کا جو ہے وہ رائٹ صرف ایک فرم کے پاس ہو, جسٹ ون. اوکے, سو اور کسی کے پاس وہ لائسنس ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, تو وہ صرف ایک ہی فرم پرووائڈ کرے گی نا, پروڈیوس کرے گی یا گڈ یا سروس, رائٹ. سو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لائسنس بھی جو ہے یہ لیگل بیریئر کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے, اور پیٹنٹ رائٹ ہوتے ہیں, کئی چیزوں کو پروڈیوس کرنے کے صرف کسی کے پاس رائٹس ہوتے ہیں, نو ادر فرم کین پروڈیوس. اوکے, سو پیٹنٹ رائٹ یہ بھی لیگل بیریئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ لائسنس میں نے آپ کو پہلے بتایا. ٹھیک ہے, کسی خاص پروفیشن میں یا آکوپیشن میں یا پروڈکشن پروسیس میں کسی فرم کو انٹر ہونے سے جو ہونے کے لیے جو گورنمنٹ کی طرف سے لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے, وہ لائسنس بھی بیریئر کا. گورنمنٹ ڈونٹ وانٹ ٹو کہ کوئی اور جو ہے وہ فرم جو ہے پاکستان کے اندر سوائے گورنمنٹ کے اسلحہ بنانے کا, جو پروڈیوس کرنے کا. ٹھیک ہے, تو وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو لائسنس ہی نہیں دیتی, لہٰذا کوئی اور فرم پاکستان میں اسلحہ بنا ہی نہیں سکتی, صرف گورنمنٹ خود بناتی ہے. ٹھیک ہے, اپنے ڈیفینس کے لیے. اور پیٹنٹ وہ آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں ایکسکلوسیو رائٹ گیون ٹو این انویسٹر آف دا پروڈکٹ اور سروس. ایک چیز کو پروڈیوس کرنے کے یا سروس پرووائڈ کرنے کے کسی کے پاس مکمل اختیارات جو ہیں وہ موجود ہیں, اس کو پیٹنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, natural barrier to entry where one firm can supply the entire market at a lower price than two or more firms can do. Okay, now مونوپلی میں پرائس سیٹنگ اسٹریٹجی. اب یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے آپ کو سمجھنی ہے. ہم جنرلی جیسے میں نے آپ کو مونوپلی ایکسپلین کیا, اس سے یہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ مونوپولسٹ جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ کی کوئی بھی پرائس رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کنسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. وہ کوئی بھی پرائس رکھ سکنے والا جو کنسیپٹ آپ کے ذہن میں آتا ہے, یا حتیٰ کہ when I was student, when I پڑھنا شروع کیا تھا اکنامکس, تو مونوپلی سے میرے ذہن میں یہی آتا تھا کہ جو مونوپولسٹ ہے وہ اپنی مرضی کی قیمت رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, لیکن ایسا نہیں ہے. وہ اس کی اسٹریٹجیز کیا ہوتی ہیں. First of all, single price monopoly firm that must sell each unit of output for the same price to all the consumer. ایک ہی پرائس رکھ کے سب کنزیومر. یاد رکھیے گا کہ مونوپولسٹ جو ہے ڈیمانڈ کو جو ہے کنزیومر کے ڈیمانڈ کو جو اگنور نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, وہ پرائس اس ڈیمانڈ کے اوپر ہی کہیں نہ کہیں رکھے گا. ٹھیک ہے, سو سنگل پرائس میں مونوپولسٹ جو ہے وہ ایک ہی پرائس جو ہے پر سب کو جو ہے پروڈکٹ فراہم کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری کہ پرائس ڈسکریمنیشن. تو اس میں یہ کہ ایک چیز دو مختلف جو کنزیوم کرنے والے ہیں ان کو مختلف قیمتوں پہ بیچا جائے. ٹھیک ہے, مثلا آپ دیکھیں جیسے کہ الیکٹریسٹی ہے, ہاؤس ہولڈس کو سستی دی جاتی ہے, جبکہ کمرشل یوز کے لیے وہی بجلی ہے لیکن مہنگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ڈسکریمنیٹ کی جاتی ہے. تو مونوپولسٹ نہ صرف کسی ایک قیمت پہ بھی بیچ سکتا ہے بلکہ اس کو ڈسکریمنیٹ بھی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. ناؤ firms in monopoly can also make positive economic profit, and this will not cause other firm to enter like in perfect competition due to barrier to entry. Okay, so monopolist جو ہے, جو monopoly کے اندر جو پروڈیوسر ہے وہ اس کے پروفٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے پاس پازیٹیو پروفٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس لیے پازیٹیو پروفٹ ہوتا ہے کہ
چونکہ نئی فرم کوئی آ نہیں سکتی, جو پروفٹ وہ ارن کر رہا ہے اس کو آ کے کوئی شیئر یا چیلنج نہیں کر سکتا. اوکے, مونوپولسٹ آلویز پروڈیوس آؤٹ پٹ ویئر بوتھ MC and MR and MC is equal to MR and positive. Okay, so یہ remember I will explain it later, but جہاں پر ایک firms کا equilibrium جہاں پہ marginal cost اور marginal revenue equal ہوں. Okay, the demand is elastic, they do not produce in inelastic range, right? So you remember demand curve کے اوپر جو مڈ پوائنٹ ہے یا جہاں پر جو آپ کا ٹوٹل ریونیو میکسیمم ہوتا ہے وہاں پر الاسٹی ایکول ٹو 1 ہوتی ہے. اپ ورڈ اور ڈاؤن ورڈ جو ہے, اپ ورڈ جو ہے وہ لیس اور نیچے مور الاسٹک ہوتا ہے. تو وہ اس ڈیمانڈ کرو کا پورشن استعمال کر, ڈیمانڈ کرو کا وہ پورشن استعمال کرتا ہے جو کہ بیسیکلی الاسٹک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو آپ کو الاسٹک یقیناً الاسٹک اور لیس الاسٹک اور مور الاسٹک کا کنسیپٹ آپ کے ذہن میں ہوگا. ٹھیک ہے, اب پرائس ڈسکریمنیشن کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن اور لیٹرلی بعد میں ہم اس کو جو ہے وہ تفصیلاً دیکھیں گے. Price discrimination is an attempt by the monopoly to convert consumer surplus into economic profit. Okay, so دیکھیں کنزیومر سرپلس میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ ڈیمانڈ کرو کیسے بنتی ہے. ڈیمانڈ کرو ویسے بنتی ہے کہ اگر پرائس 10 ہے تو کوئی ایک کنزیومر خرید رہا ہے, اور اگر پرائس 9 ہوگی تو کچھ اور کنزیومر خریدنا شروع کر دیں گے. تو مین جب 10 ہے تو ایک کنزیومر لیٹ ازیوم کر لیتے ہیں کہ اس کی پار اور ویل صرف ایک 2 ہیں, تو پھر جب 9 ہوگی تو 2 کنزیومر لینا شروع ہو گئے, جب 8 ہے تو 3, پھر اس طرح سے آپ کر لیں. اگر ایکویلبریم پرائس اگر کوئی ان کو چیز 5 روپے کی ملتی ہے تو جو کنزیومر 10 روپے پہ لینے کو تیار تھا اس کو 5 روپے بچ گئے نا, تو ہم اس کو کروڈلی جو ہے نا ہم اس کو جو ہے نا وہ کنزیومر سرپلس ایک جو ہے نا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کنزیومر سرپلس ہے. سو بیسیکلی کنزیومر سرپلس جو ہے وہ جو کنزیومر 10 روپے کی ایک چیز لے سکتا ہے اور لینے کو تیار ہے اس سے مونوپولسٹ 10 روپے کی لے لیتا, اس کو بیچ دیتا ہے, اور جو 9 روپے کی اس کو 9 کی, جو 8 کی. ٹھیک ہے, سو اس طرح سے جو کنزیومر کا جو سرپلس ہے وہ جو ہے وہ کنزیومر کی جیب سے نکال کر اپنا پروفٹ بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی کنزیومر اگر پرائس 5 روپے ہوتی, ایک ہی پرائس ہوتی, سنگل پرائس ہوتی 5 روپے ہوتی لیٹ سے, تو جو 10 روپے کو لینے کو تیار ہے اس کو 5 روپے اس کا سرپلس تھا نا, لیکن اس کو 10 روپے. جیسے کہ آپ دیکھیں نا, آپ فروٹ مارکیٹ میں گئے ہیں, آپ ایک جنرلی دیکھیں روزمرہ میں, تو آپ بڑی سی گاڑی میں گئے ہیں, اچھے کپڑے پہنے ہوئے, تو آپ سے وہ زیادہ پیسے چارج کر لے گا. ٹھیک ہے, ڈاکٹرز بھی ایسا کرتے ہیں, اس طرح سے جو لائرز بھی, وکیل بھی ایسا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ اس طرح سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کنزیومر سرپلس جو ہے وہ ان کی جیب سے نکال کے اپنا پروفٹ, اکنامک پروفٹ بنا لیتے ہیں. A monopoly can price discriminate if it, number 1, can identify and separate different buyer types. تو یہ ڈسکریمنیٹ تبھی کر سکتی ہے کہ وہ یہ آئیڈینٹیفائی کر لے کہ یہ جو بائر ٹائپس ہیں نا ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ دیکھیں نا, ایک بائر ٹائپ جو ہے وہ سپر مارکیٹ میں ہے, ایک بائر ٹائپ جو ہے وہ راجہ بازار میں ہے. اوکے, سو یہ بائر ٹائپ ڈفرینٹ ہے. اگر وہ آئیڈینٹیفائی کر لے کہ یہ بائر ٹائپ جو ہے ڈفرینٹ ہے تو پھر وہ ڈسکریمنیٹ کر سکتے. اسے پتہ ہے کہ جو سپر مارکیٹ میں اس سے میں زیادہ پرائس بھی چارج کروں گا وہ پرائس پے کر دے گا. ٹھیک ہے, اور اگر راجہ بازار میں تھوڑی سی بھی زیادہ پرائس چارج کرنے کی کوشش کروں گا تو لوگ جو ہیں وہ اس کو خریدنا ملتوی کر دیں گے. اوکے, سو آپ کو سمجھ آئے نا, ڈسکریمنیشن تبھی ہو سکتی ہے جب نمبر 1 وہ آئیڈینٹیفائی کر لے کہ وہ یہ اور وہ, یا A اینڈ B, دیز آر 2 ڈفرینٹ ٹائپس آف مارکیٹس, رائٹ. سو یہاں پر ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اوکے, اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں نا کہ اگر سپر مارکیٹ سے جو ہے وہ راجہ بازار, ٹھیک ہے, اگر کنزیومر کا آنا جانا آسان ہے اور ایزیلی وہ ایکسیس کر سکتا, آ جا سکتا ہے, تو موبلٹی ہے, تو پھر بھی پرائس ڈسکریمنیٹ نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے نا, تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جو 2 سیگمنٹ ہیں, 2 مارکیٹس ہیں, ان کی جو کنزیومر کی جو درمیان میں ان بٹوین 2 مارکیٹس موبلٹی ہے وہ بھی نہیں ہو. ٹھیک ہے, اینی وے, پھر سیلز اے پروڈکٹ دیٹ کین ناٹ بی ری سولڈ. اب دیکھیں نا, غور کیجیے, ایک چیز اگر وہ راجہ بازار میں سستی بیچ رہے ہیں اور سپر میں مہنگی بیچ رہے ہیں, تو جو اینی ادر فرم جو یا کوئی پرسن وہاں سے خرید کے سپر مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دے. ٹھیک ہے جی, تو کیا ڈسکریمنیشن ہو سکتی ہے؟ نہیں نہ ہو سکتی. ٹھیک ہے, وہاں سے خریدے اور وہاں پہ بیچنا شروع کر دے, اپنا پروفٹ کمانا شروع کرے. تو جو چیز ری سولڈ ہو سکتی ہے نا, اس کی بھی ڈسکریمنیشن جو ہے نا, پرائس ڈسکریمنیشن کافی مشکل ہوتی ہے. اوکے, پرائس
discrimination usually increase economic profit and decrease consumer surplus. So discrimination سے جو profit زیادہ ہو جاتے ہیں اور جو consumer کا surplus ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے, جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایکسپلین کیا. ٹھیک ہے. Advantages of monopoly. Monopoly will have better resources to spend on research and development and will be able to bring new techniques and products to strengthen its position. So when a firm is very much satisfied that there is no other firm who can get into the market, right, they are protected, right, تو پھر کیا ہوگا کہ وہ کچھ پیسے جو ہے نا وہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے لیے, ریسرچ نئی پروڈکٹ کو پروڈیوس کر, انوویشن کے لیے کچھ جو ہے وہ بندوبست کریں گے. ٹھیک ہے. اور ریسرچ کروائیں گے پروڈکٹ کو بہتر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور ریئیکٹ ٹو ڈیمانڈ چینج ان مور افیکٹو مینر دین ادر فارمس, رائٹ. سو اف دیر از اے چینج ان ڈیمانڈ سو دے جلدی سے بہت اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ ریئیکٹ کر لیتے ہیں. اوکے. Disadvantages, the charge is high price as there is no other competitor in the market. So it is definitely, you can understand this, if only one firm is have a complete hold over the supply of one product, so they can they usually charge more prices. Okay. And monopoly has the power to restrict market supply. اینڈ وہ اگر وہ چاہے کہ اگر وہ سپلائی کو کم کر کے پرائسز زیادہ وصول کرنا چاہے تو دے کین ڈو دیٹ, رائٹ. سو بیکاز دیر از نو کمپٹیشن, مونوپولسٹ ہیو لٹل انسینٹیو ٹو انٹروڈیوس نیو پروڈکٹ اینڈ ٹیکنیک. سو چونکہ کمپٹیشن نہیں ہے لہٰذا وہ اپنی پروڈکٹ میں بہتری لانے کا نہیں سوچتا. مونوپولیز آلسو ریسٹرکٹ انٹریز آف نیو فرمز اینڈ ڈرائیو دیم آؤٹ آف دا بزنس. سو چونکہ ریسٹرکشن ہوتی ہے تو دے ول لیو دا بزنس. اوکے. دیر از لیک آف چوائس فار دا کنزیومر ان دا مارکیٹ. دس از ویری امپورٹنٹ. اف دیر از مونوپولی یو ڈو ناٹ ہیو چوائس, یو ہیو ٹو بائی. آپ ایک ہی پروڈیوسر ہے, ایک ہی چیز کو پروڈیوس کر رہا ہے, آپ نے وہی لینی ہے, آپ کے پاس چوائس نہیں. اوکے. سو دس واز ٹوڈیز لیکچر. آج ہم نے جو ہے مارکیٹ اسٹرکچر جو ہے آپ کو اس کے بارے میں بتایا, اور ایک جو ہے اس کے جو آپ کو بتایا کہ کس طرح سے کائنڈز آف مارکیٹس جو ہیں وہ اسپیس, ٹائم اور جو ہے کمپٹیشن کی حوالے سے ہم اس کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں. ہم نے اس کے ایڈوانٹیجز دیکھے. آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا, اور اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, کیونکہ آپ کا باقی ماندہ جتنا سلیبس ہے وہ آج کے لیکچر کے اوپر بیس کرے گا. اوکے. سو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہماری ملاقات ہوگی. خدا حافظ.